ٹو میک اے پراپر برانڈ جس کی لائف بھی زیادہ ہو اور جو آپ کو ان ٹرمز آف منی وہ بھی آپ کو ایک لیول پہ لے جائے. یو ہیو ٹو گیو ٹو اسٹارٹ ود اے بینگ. آپ کے مارکیٹ وائب ایسی کریٹ کرنی ہے, آپ نے اس لیول پہ اس کو لانچ کرنا ہے کہ وہ ایوری بڈی گیٹس ٹو نو کہ یار سم تھنگ بگ از کمنگ. اونلی دین پیپل ول آر گوئنگ ٹو پول دا منی, اور تبھی آپ ان سے زیادہ پیسے نکلوا سکیں. آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے کہ چیزیں ہونی کیسے چاہیے. جو تخلیقی دماغ ہوتے ہیں نا, جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں, ان کا ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک چیز پہ اسٹیک نہیں کرتے. پرسنل اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو اپروچ ہے وہ کیا ہے اور آپ کس قسم کے بندے ہیں. Should I just like be all in on one idea, یا اس طریقے کا یار زندگی ایک دفعہ ملی ہے اس میں بس اگر دل کر رہا ہے تو کر گزرو. یہ ہمارے کلچر کا ایک بڑا فلو ہے. جذباتی لوگ ہیں کہ یار وہ فلانے نے یہ چیز کی, اس نے جو ہے پولٹری کا بزنس کیا اور اس نے اتنے پیسے. اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا باپ بھی اس بزنس میں تھا یا ان کی روٹس کہیں نہ کہیں اس بزنس سے ملتی ہیں. یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو صرف ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے وہی کرنا ہے, اور میرے خیال میں وہ لوگ زیادہ کمفرٹیبل بھی رہتے ہیں آئی ووڈ سے. بٹ یہ جو پیشن ہوتا ہے نا, یہ ہمیشہ آپ کا پیشن اور آپ کا انٹرسٹ چینج ہوتا رہتا ہے the passage of time. with the passage of time. السلام علیکم خواتین و حضرات. یار بہت بہت شکریہ, آپ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں اور یہاں پر انالیٹکس میں نمبرز بھی میرے سامنے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کافی اینڈ تک پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں. لیکن ایک جو عجیب چیز مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے 79% لوگ ایسے ہیں جو کہ پوڈ کاسٹ تو دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے, اور صرف 21% وہ آبادی ہے جو کہ سبسکرائب کر دیتی ہے. تو اب میرا سوال اور میری اس کے لیے انفارمیشن کے لیے میں جاننا چاہوں گا کہ اول تو آپ سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے ہیں. کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے تو ہمیں بتا دیں کامنٹ سیکشن میں تاکہ ہم اس کو صحیح کر لیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہی ہے اور آپ سبسکرائب نہیں کر رہے تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں, کیونکہ سبسکرپشن سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے اور بڑے گیسٹ بلانے میں اور ان کو کنونس کرنے میں اور ان کو ایک بڑا پلیٹ فارم دینے میں آسانی ہوتی ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہماری جو پوڈ کاسٹ گئی ہیں وہ گیسٹ جو تھے صرف اسی وجہ سے آئے تھے کہ ہماری جو چینل کی سبسکرپشن ہے وہ بڑی ہے تو وہ آئے. ادروائز وہ صاف کہہ رہے تھے کہ سر ہم کسی بھی پوڈ کاسٹ میں نہیں جاتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ پوڈ کاسٹ دیکھیں تو آپ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں, اور جو بھی ویڈیو ہے اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں. اگر پسند آ رہی ہے تو ہمیں لائک کے تھرو بتائیں اس ویڈیو کو, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ یوٹیوب کا الگورتھم اس کو ریلیونٹ لوگوں کو دکھائے اور ہمیں آسانی ہو اچھے گیسٹ کو بلانے کے لیے. تو چلیں, آپ کا بہت شکریہ سننے کے لیے, اور چلیں اب چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف. عثمان عثمانی صاحب, یس, یو آر دا کو فاؤنڈر آف MSL میگا اسٹارز لیگ اور میڈیا سنیفرز. تو میڈیا سنیفرز میں آپ فاؤنڈر ہیں یا وہاں پر بھی آپ کے ساتھ کو فاؤنڈر ہیں؟ وہاں ابھی تو میں خیر الون ہی ہوں. You are the only founder and the chief executive officer of Media Sniffers. آپ چیف ایگزیکٹو آفیسر کہتے ہیں. بٹ اگر میں آپ ہی کے الفاظ میں جاننا چاہوں کہ یار میڈیا سنفرز اور MSL اصل میں آپ کرتے کیا ہو, how would you summarize your work to the audience? بیسیکلی یہ ہم نے جو اگر آپ جرنی کو دیکھیں نا تو ہم سوئچ ہوتے رہے ہیں تھوڑا. پرائمرلی وی آر نون فار دی ایونٹ ایز این ایونٹ مینجمنٹ کمپنی, کیونکہ وہ ایک پبلک چیز ہے, وہ دنیا کو نظر آتی ہے تو آپ زیادہ ریکگنائز ہو جاتے ہو ایز این ایونٹ کمپنی. بٹ اگر آپ ابھی کی بات کریں تو ہم آئی ایم اے لیگ اونر, ٹھیک ہے, اور اس وقت میری 3 پرابیبلی آئی ول بی ون آف دی ویری فیو یا شاید ون آف دا پرسن ان دا ہول ورلڈ جو 3 لیگس کو اون کرے گا آنے والے, کیونکہ جو MSL گلوبل سائن ہو چکے ہمارا وہ اناؤنس ہونے لگا ہے, اور نیکسٹ وہ کشمیر سپریم لیگ کا بھی NOC ہمارا تیار ہو گیا. تو مطلب یہ 3 لیگز کو فرام آفٹر 10 ایئرز, تینوں لیگز ہیں کرکٹ لیگز ہیں, رائٹ؟ تینوں کرکٹ, اونلی کرکٹ, اوکے. اور دین ہم جو ہے ان ہاؤس ہمارا ڈیجیٹل کریٹو ڈپارٹمنٹ ان ہاؤس ہے ہمارا جو پروڈکشن ہے وہ ابھی ایوالو ہو رہا ہے. تو ہم بیسیکلی مارکیٹنگ ایجنسی بن گئے ہیں. PR ایونٹ اور مارکیٹنگ, مطلب مارکیٹنگ کے انڈر ہی آتا ہے ایونٹ اور PR. تو آپ اس کو اگر بالکل اسپیسیفک کریں گے تو کریٹو PR اینڈ ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے. اور یہ جو میڈیا کمپنی ہے اور جو آپ کی یہ اسپورٹس لیگ ہے یہ کتنی پرانی ہے؟ اسپورٹ لیگ تو اب 1.5 سال, مطلب 1 سال ہو گیا اس کو. اس کا آپ جس طرح بتا رہے تھے ایک سیزن 1 ابھی ایک سیزن ہوا, اور میڈیا سنیفرز جو کہ میڈیا 10 سال ہو چکے ہیں. 10 سال ہو چکے ہیں, رائٹ. تو اف آئی ور ٹو گو اے بٹ, تھوڑا سا اگر میں پیچھے جاؤں, وی آر لائک ان 2023, اور اگر میں 2013 میں جاؤں
تو آپ ایکچولی اس وقت گریجویٹ ہو کر یہ آپ کا پہلا وینچر تھا یا اس سے پہلے آپ کچھ کر چکے تھے, مختلف وینچرز ٹرائی کر چکے تھے؟ ناٹ کوئی نوٹیبل کچھ نہیں. میں یہاں سے میڈیا اسنیفر سے ہی پراپر کہہ کے ایک چھوٹا سا وینچر تھا, بٹ وہ بہت ہی چھوٹا سا, ایک فیشن کا ایک ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی اور ایک شاپ وغیرہ لی جیولری کی. ٹھیک ہے, موٹیویشن کیا تھی اس وقت جب آپ گریجویٹ ہوئے؟ وائی میڈیا اسنیفرز یا ایونٹ مینجمنٹ کمپنی؟ ایونٹ مینجمنٹ کمپنی از آل بائی ایکسیڈنٹ. ایونٹ مینجمنٹ از نیور مائی پلیٹ, نیدر ٹوڈے نیدر اٹ واز, بٹ اٹ از جسٹ آئی ریئلائزڈ کہ جو ایونٹ مینجمنٹ ہے اٹس اے ویری اسٹرانگ ٹول ایکچولی. ایونٹ مینجمنٹ کو جو عام حالات میں لیا جاتا ہے نا ایک جنیرکلی, تو ایک بڑا یار فارغ سا کام ہے یار. ایونٹ مینجمنٹ میں اگر آپ مجھ سے پوچھو نا ایک عام بندے سے کہ ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کا کیا کام ہے, مثال کے طور پر ایک ایونٹ ہے, ایک کارپوریٹ کا ایک ایونٹ ہے, انہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہوئی, یا ایک میٹ اپ ہے, ایک اینول ڈنر ہے, تو انہوں نے کہا یار بجائے یہ کہ ہم خود کریں جو کہ ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے, تو ہم ایک کمپنی کو ہائر کر لیں گے, تو وہ چیئرز کر دیں گے, کھانے کا انتظام کر دیں گے. دیٹس ویئر وی آر ڈفرنٹ, کہ ہم نے اس چیز پہ تکیہ نہیں کیا, ریلائے نہیں کیا کہ ہم نے دوسروں کے ایونٹ کرنے ہیں. ہم نے اپنی پروڈکٹس بنائی اور وہ پروڈکٹس میچور کی اور ان کو کمیونٹی, ان کے گرد کمیونٹی بنائی. فار انسٹنس جب ہم فیسٹیول کرتے ہیں وی اٹریکٹ اوور 30-40,000 پیپل, فٹ فال ہوتا ہے. ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو پیپل کم, دے نو کہ یار کوئی پروڈکٹ ہے. بٹ جب آپ نے اسٹارٹ کیا ہوگا اس وقت تو آپ دوسرے کارپوریٹس کو سروسز دے رہے ہوں گے, رائٹ؟ بیکاز اپنے ایونٹس اور اپنی پروڈکٹس بنانا میں سمجھتا ہوں مزے کی بات ہے. اس وقت بھی میں نے ان لوگوں کے لیے نہیں کیا. ہمارا بائی ایکسیڈنٹ ہاشو گروپ کے ساتھ وی اسٹارٹڈ. انہوں نے کہا یار ہمارے ساتھ آؤ, جے وی میں آ جاؤ, ہوٹل وینیو ہم دیتے ہیں, ہال ہم دیتے ہیں. یہاں سے ایک بائی ایکسیڈنٹ آئی جمپڈ انٹو ایونٹ مینجمنٹ. فوڈ ہم دیتے ہیں, تم ایونٹ تم آرگنائز کرو. اسپانسر ہم ہوں گے, اس کے اسپانسر نہیں ہوں گے ہم, صرف فیسلٹی دیں گے آپ کو ہوٹل کی. بٹ اس میں ان کا فائدہ کیا ہے؟ ان کا ایک پلان تھا PR کا, اپنے آپ کی اپنی اویئرنیس, لوگوں کو کھانے کھلانے. اب وہ جو ایونٹ سارا ایونٹ مینجمنٹ یا پلان یا ڈیزائن کے فیشن شو کرنا ہے, قوالی نائٹ کرنی ہے, ایسے ہوگی ویسے ہوگی, یہ ماڈلز آئیں گی, وہ سارا ہم کرتے تھے. مطلب وہ اس کا خرچہ بھی ہم کرتے تھے, تو وہ اس کا ایک کمرشل آسپیکٹ, تو وہ وہاں اسٹارٹ ہی ہم نے ویسے لیا تھا. تو ایٹ دیٹ ٹائم جب آپ نے ہاشو گروپ کے ساتھ یہ جوائنٹ وینچر کرا اور آپ کو صحیح ہے وینیو بھی مل گیا, کھانے پینے کے سارے انتظامات بھی ہو گئے, وینیو تو اب لوگ ڈرا کرنے تھے اس کی طرف, صحیح ہے, اور سمجھ لیں کہ گیسٹ کو بلانا تھا. ایک تو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں, صحیح ہے, ان سے تو چلو آپ ٹکٹ لے کر وہ آ گئے پے کر کے, لیکن جو آپ نے ریکروٹمنٹ کرنی تھی گیسٹ کی یا سیلیبریٹیز کی یا اے لسٹرز کی یا بی لسٹرز کی, تو انیشلی تو آپ کے کانٹیکٹس نہیں ہوں گے. بالکل بھی نہیں تھے. اس میں تو کس طرح انیشیل جرنی اس میں یہ تھا کہ ہم نے جو ہاشو کے ساتھ چونکہ کولیبریشن تھی اور ہال میں ایونٹ ہوا کرتا تھا, وہ میس اسکیل کے تو ہوتے نہیں تھے کہ ہم نے 20,000 بندہ 10,000 بندہ 5,000 بندہ بلانا ہے. وہ ٹوٹل 300 to 400 لوگوں کی پوری گیم ہوتی تھی. اس میں ہم جو آپ کے اللہ بھلا کرے, ہاشو جو ہے نا ہاف, تو وہ ان کا نام ان کا برانڈ تھا, وہ امبیسڈرز بلا لیتا تھا, کارپوریٹ سیکٹر کو بلاتا تھا. ہم کیونکہ ہم نے 6-7 ڈیزائنرز کیے ہوتے تھے, ان سے ریلیٹڈ لوگ, اسپانسر سے ریلیٹڈ لوگ, ہمارے جو اپنے کلوز سرکل کے جو چھوٹے موٹے کانٹیکٹس ہیں, ہم ان کو انگیج کرتے تھے. وہ اس وقت اس طریقے سے بیسیکلی چلتا تھا. تو یس اگین کہ ہم وی کیم ان دس ایز اے, کیونکہ میں NDU کی پیداوار ہوں, تو ہم نے وہاں پہ جب اس کو انیشیٹ کیا تو میرے ساتھ, میں اکیلا نہیں تھا, میرے ساتھ کوئی 2-3 فوجی بھی تھے. ہم نے اس کو ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی طرح کے طور پر بیسکلی لانچ کیا تھا. بٹ دین آئی جمپڈ انٹو ایونٹ مینجمنٹ. اب لیکن ایونٹ مینجمنٹ سے فائدہ یہ ہوا کہ اب دیکھیں وہی لیگ ہے جس کو ہم اون کرتے ہیں, وہ اسی ایونٹ مینجمنٹ کا پروڈکٹ نہیں بنا ایکچولی. اور پھر ہمارا چونکہ ایونٹ کے لیے ہمیں پوری کیمپینز کرنی پڑتی تھی, کریٹو بھی چاہیے ہوتے تھے, وہ ہم نے وہ رکھتے وہ پراپر ایک ایجنسی میری فارمولیٹ ہوگی کریزی ننجا کے نام سے. دے آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب ایکچولی. کریزی ننجا کا کوئی تعلق ہے میڈیا اسنیفر کے ساتھ یا دو سیپریٹ اینٹیز ہیں؟ سیپریٹ اینٹی. لیکن سروسز اگر میں پوچھوں تو ننجا جو ہے وہ میڈیا اسنیفرز کو ہی پرووائڈ کر رہا ہے یا جنرلی بھی کر رہا ہے, لیکن میڈیا اسنیفر اس کا فیس ہے نا. مطلب میں میڈیا اسنیفر اٹھاتا ہے, وہ اندر وہ سپلٹ کر دیتا ہے, کریٹو سارا کام کریزی ننجا کرتی ہے, وہ اس طریقے سے سپلٹ ہو جاتا ہے. بٹ وہ اپنے اون پہ ایک پوری ایجنسی کھڑی ہو گئی ہے. مطلب آپ نے اس کو آپ بتا رہے ہیں اس کو آپ نے ایز اے ریسرچ کے طور پر شروع کیا, بٹ اگر میں آپ سے تھوڑا موٹیویشن جاننا چاہوں اس وقت میں جب آپ یہ اسٹارٹ کر رہے تھے, تو ور یو ہیونگ لائک ادر آئیڈیاز کہ یار یہ ہمارے پاس 5 آئیڈیاز ہیں اور لیٹ می جمپ ان ٹو دیٹ ون, بیکاز اس وقت شاید گیپ تھا نہیں تھا, یا جس طرح آپ نے کہا کہ باقی مینجمنٹ کمپنیز جو ہیں وہ آتی ہیں سیٹ اپ کر دیتی ہیں, کرسیاں لگا دیتی ہیں, کھانا دے دیتی ہیں, دیٹ سیٹ, وہ یہاں پر اسٹاپ ہو جاتے. بٹ یو تھنک ادر وائز کہ یار تھوڑا سا ڈفرینٹ کرنا چاہیے, تھوڑا سا انفلوئنس لانا چاہیے. بٹ
اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کچھ اور آپشنس تھے یا دس واز دا اونلی ون؟ اچھا، اکثر میں یہ چیز سوچتا ہوں کہ جو تخلیقی دماغ ہوتے ہیں نا، جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک چیز پہ اسٹیک نہیں کرتے. تو فار گڈ اماؤنٹ آف ایئرس، کوئی 7-8 سال میں یہی کرتا رہا ہوں. مطلب 7-8 سال آئی ڈیڈنٹ اسٹک ٹو ون پرٹیکولر تھنگ. ٹھیک ہے، کبھی میں ایز این ایونٹ مینجمنٹ یا ایونٹ آرگنائزر کے طور پہ اپنے آپ کو ایکسیل کرتا دیکھتا تھا. کبھی میں سوچتا تھا کہ یار میں کچھ اور کر لوں، کبھی میں کوئی اور سروسز دینا شروع کر دوں، کبھی میں کہتا تھا میں ای اسٹور بنا لوں. ہم نے ایون ایک دفعہ ایک ایپ بھی بنائی. ٹھیک ہے، تو وہ سوئچ کرتا رہا. کبھی ہم کریٹیو ایجنسی کے طور پہ اپنے آپ کو پش کرنا شروع کر دیتے تھے. تو یہ چیزیں ہوتی رہی آن اینڈ آف. بٹ یہ سب ایک چیز صحیح اچھی تھی کہ وہ سارے ایک ہی بینر کے انڈر رہی، اور جو فیلڈز بھی تھی وہ سم وٹ ریلیٹڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر فیلڈ رہی. کہ کریٹیو کام کر لیا یا پی آر کا کام کر لیا یا کوئی تو یہ چیز وہ جو آپ نے آپشنس کی بات کی، آئیڈیاز کی بات کی، وہ چیزیں کہیں نہ کہیں ساتھ چلتی رہی. لیکن وہ اس طریقے سے اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں نا، تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اگر 4 چیزیں 5 چیزیں جن پہ ہم نے ڈفرنٹ ٹائم اسپینز میں اس کے اوپر ہم نے انویسٹمنٹ کی یا ان کو ٹائم دیا، اب وہ پھل پھول گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے ایونٹس کے برانڈ بھی کریٹ ہو گئے ہیں. 3 ہیں، ہم ایک ریوائول کے نام سے کر رہے ہیں، ایک ہم فیسٹیول ٹیسٹ کارنیول ایک فیسٹیول ہے اس کے نام سے کر رہے ہیں. MSL ہے، اور MSL کی فردر 2 ایکسٹینشنز اور آ رہی ہیں. وہ اپنے یہاں اون پہ اب ایک پراپر برانڈس کے طور پہ وہ کھڑے ہو گئے. سیم گوز ود دی کریٹیو ایجنسی. اور ابھی ہمارا ایک ڈیولپ ہو رہا ہے جو پروڈکشن ہاؤس ہے، وہ بھی ہم اس کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. تو مینلی تو ابھی ہمارا فوکس یہ، ہاں ٹیک از آلویز بین مائی سارٹ آف. میں سوچتا ہوں کہ ٹیک کے اندر جیسے آپ نے بڑا ایکسیل کیا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، ٹیک کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے. بٹ فار ناؤ ابھی تک ہم اس کو ایسا اس پہ ہم نے کچھ خاطر خواہ جو ہے ڈیولپمنٹ نہیں کی. بٹ فی الحال ہمارا جو فورٹے ہے، جو ہماری اسٹرینتھ ہے، وہ ایونٹ مینجمنٹ اور PR اور کانٹینٹ اور مارکیٹنگ بیس انفلوئنشیل مارکیٹنگ ہیز بیکم آر بیسکلی اسٹرانگیسٹ پلر. اس جرنی میں آپ نے بتایا نا، کریٹیو بندے کا دماغ ایک جگہ پہ نہیں ٹکتا، وہ ایکسپیریمنٹس کرتا رہتا ہے. بٹ ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ ٹریٹ؟ یہ ایک اچھی کوالٹی ہے کہ آپ ملٹیپل چیزیں ٹرائی کرو. واٹس یور پرسنل ایکسپیرینس، یا پرسنلی آپ کس طرح اس پر اوپینین دیں گے فار سم بڈی ہو از لسننگ؟ یا ایون مجھے اگر میرے دماغ میں ملٹیپل آئیڈیاز ہیں تو شوڈ آئی جسٹ لائک بی آل ان آن ون آئیڈیا، یا اس طریقے کا یار زندگی ایک دفعہ ملی ہے، اس میں بس اگر دل کر رہا ہے تو کر گزرو؟ یا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے ایکسپرٹ بن جاؤ اور ایک کام کرو سارے. یہ بڑا زبردست کوشچن ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک پرسنل اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو اپروچ ہے وہ کیا ہے اور آپ کس قسم کے بندے ہیں. فار انسٹنس اسٹیو جابس سے جب پوچھا گیا نا کہ فوکس کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اگر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں اور کسی ایک نئی چیز کے اوپر آپ کی جو جسم کی جتنی بونز ہیں وہ دے آر ایگر کہ وہ اس نئی چیز کے اوپر کام کیا جائے، اور آپ نہ کریں تو دس از فوکس. ٹھیک ہے، تو اسٹیو جابس کے لیے یہ بڑا ضروری تھا کہ وہ جس چیز میں لگا ہوا ہے اس کی پرفیکشن تک وہ جائے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک میں واقعہ آپ کو چھوٹا سا بتاؤں گا، یہ اس کو ایکسپلین کرے گا کہ ایک بادشاہ تھا بیسیکلی، تو اس کو جو ہے نا تیر اندازی کا بڑا شوق تھا. ٹھیک ہے، آرچری کا. وہ جب تھوڑا ریٹائر ہوا تو وہ گیا، اس نے کوچنگ لی، اس نے سیکھا اور بالکل پرفیکٹ ہو کے وہ گاؤں واپس آیا. ابھی وہ گاؤں واپس آ رہا تھا تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ درختوں پہ نا بلز آئے ہٹ ہوئے ہوئے ہیں، بالکل پن پوائنٹ جو ہے وہ تیر لگے ہوئے ہیں. بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ کوئی میرے سے بھی مہان ہے، یہ کون ہے جس نے اتنا پرفیکٹ ہر جو ٹارگیٹ ہے اس کے اوپر اس نے بالکل پرفیکٹلی ہٹ کیا ہوا. تو وہ ڈھونڈتا رہا، اس کو نہیں ملا. اس نے گاؤں والوں کو کہا یار میں 4 بجے ندی کے کنارے ویٹ کروں گا، میرا پیغام پھیلا دو کہ یہ کون مہان تیر انداز ہے، میں اسے ملنا چاہتا ہوں. وہ 4 بجے ندی کے کنارے کھڑا ویٹ کر رہا ہے، تو ایک بچی وہاں پہ کھڑی تھی. تو اس نے سے پوچھا کہ آپ تم میرا تو نہیں ویٹ کر رہے؟ تو وہ ہنسا کہ بھائی پاگل ہو. تو اس نے کہا نہیں تم نے ویٹ نہیں کر رہے کہ کس نے وہ ہٹ کیا؟ وہ میں نے ہٹ کیا. ہی گاٹ شاکڈ. کہتے تم نے کیسے کیا؟ کہتی ہے اس میں کیا مشکل ہے؟ کہتی میں نے پہلے تیر مارا، اس کے گرد دائرے بنا دیے. ٹھیک ہے، اب پوائنٹ از دیر آر 2 اپروچز نا. ایک اپروچ یہ ہے کہ آپ ہٹ کرتے ہیں، آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ یہ میری ٹارگیٹ آڈینس ہے. لائک نا پروڈکٹ میں بھی یار یہ ٹارگیٹ آڈینس ہے. اور دین آپ نے جب آپ بالکل اس کے اوپر آپ کا ہو جاتا ہے کہ سرٹینٹی کہ یار یہ یس دس از دا رائٹ آڈینس، دین یو ہٹ.
اینڈ دین دیر از اندر اپروچ کہ یو جسٹ جمپ ان, اور پھر آپ دیکھتے ہیں سچویشن کیا ہے, حالات کیا ہیں, ماحول کیا ہے, اور اس کے اکارڈنگ یو نو ری ڈائریکٹ یور سیلف. ٹھیک ہے, ایون جب آپ ڈیجیٹل اسپینڈنگ کرتے ہیں تو پہلا پروڈکٹ جب آپ شروع میں جاتے ہیں جنیرک انفارمیشن ہوتی ہے, یو اسپریڈ دا ورڈ. آپ یہ نہیں دیکھتے یہ میرا بائر ہے یا نہیں ہے, آپ پہلے جاتے ہیں جسٹ ایک رینڈم جو بھی ہے جس بس ایز مینی ایز آئیز اینڈ ایئرز ہمیں ملیں, اویئرنیس ہے. اس کے بعد آپ اپنی کمیونٹی ڈھونڈتے ہیں. سیم گوز کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو صرف ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے وہی کرنا ہے, اور میرے خیال میں وہ لوگ زیادہ کمفرٹیبل بھی رہتے ہیں آئی ووڈ سے. بٹ یہ جو پیشن ہوتا ہے نا, یہ ہمیشہ آپ کا پیشن اور آپ کا انٹرسٹ چینج ہوتا رہتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. آپ جب چھوٹے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں, پھر ایک ٹائم آتا ہے یار یہ کیا میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں. مثال دے رہا ہوں, تو وہ آپ ڈاکٹر بننے کا دل ہوتا ہے, وہ آپ چینج ہو کے آپ کہتے ہیں میں بھائی سیلیبریٹی بنوں گا, ایکٹر بنوں گا میں. لیکن عثمان بھائی ایک چیز میں نے دیکھی ہے, نارملی لوگوں کے انٹرسٹ ود دا پیسج آف ٹائم تو چینج ہوتے ہیں ان کے پیشنز بھی, لیکن اٹ از ناٹ بیکڈ بائی دا ڈیٹا, رائٹ. وہ بس یہ کہتے ہیں کہ یار بس میرا ایک ریسٹورینٹ کھولنے کو دل کر رہا ہے بیکاز کیونکہ ہر بندہ کھول رہا ہے اور آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے, رائٹ. تو چلو اس میں شاید بڑا پیسہ ہوگا تو میں بھی کھول لوں گا, بٹ دے ڈونٹ رن دا نمبرز, دا ڈیٹا ٹو شو فار اٹ کہ یار اس لوکیلٹی میں اگر میں کھول رہا ہوں تو مجھے ڈیو ڈیلیجنس اور فیزیبلٹی الاؤ کرتی ہے. دا نمبرز ٹیل کہ جب میں اتنا مارکیٹنگ بجٹ اسپینڈ کروں گا, صحیح ہے میں بریک ایون بھی ہو جاؤں گا, لوگ بھی آئیں گے, بٹ ایک برانڈ جو میں بنانا چاہتا ہوں, ایک ریسٹورینٹ کی چین اگر میں بنانا چاہتا ہوں, وہ میں بنا بھی سکتا ہوں یا نہیں. یہ ہمارے پاس پریویس ایگزامپلس ہیں بھی یا نہیں. یہ ہمارے کلچر کا ایک بڑا فلا ہے, جذباتی لوگ ہیں کہ یار وہ فلانے نے یہ چیز کی, اس نے جو ہے پولٹری کا بزنس کیا اور اس نے اتنے پیسے. اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا باپ بھی اس بزنس میں تھا یا ان کی روٹس کہیں نہ کہیں اس بزنس سے ملتی ہیں. اور بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو میری اپروچ ہے, میں یوزلی وین یو ٹاک ٹو پیپل جو بزنس مین ہوتے ہیں, جو وہ نمبرز میں بڑے پکے ہوتے ہیں. Sure. میں تھوڑا سا آئی ڈونٹ نو, بٹ میرا نا تھوڑا سا ان سے ایک اختلاف ہے. ان سے اختلاف نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بڑے لیڈرز گزرے ہیں یا جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں, نمبرز کا ایک رول ہوتا ہے. نہیں بھائی, اس سے تو کوئی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے نا, آپ ایک بزنس میں جا رہے ہیں, اس کی فیزیبلٹی تو آپ بناتے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ فیزیبلٹی آپ کو صحیح نہیں لگ رہی ہوتی. فیزیبلٹی دیکھیں نا, جیسے عمران خان کی مثال لیتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جب شوکت خانم میں نے بنانا تھا تو 21 میں سے 20 ڈاکٹر نے کیا کہا کہ شوکت خانم نہیں بن سکتا. اب اگر آپ نمبرز رن کریں تو انہوں نے نمبرز ہی رن کیے ہوں گے نا, لیکن شوکت خانم بنا. اب بات سمجھ رہے ہیں, دیر ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود یور کنوکشن. یہ ڈریم کیا ہے, ڈریم نمبر پہ تو نہیں چلتا. کیا ڈریمز کے پیچھے نمبر ہوتے ہیں؟ میں نے اپنی زندگی میں سوچا ہوگا کہ میں شاہد خان افریدی کا پارٹنر بن سکتا ہوں, پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ. اگر میں نمبرز رن کرتا تو میں کبھی بھی, آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, مجھے 5.5 کروڑ روپے کا نقصان ہوا سیلیبریٹی پریمیئر لیگ میں نے کی. آپ کو پتہ ہے جب میں افریدی سے ہینڈ شیک کرنے گیا تو میں کسی سے 1.5 ملین لون لے کے گیا تھا. اب اگر ایک نمبرز والا بندہ ہوگا نا, وہ یہ سوچے گا میں ڈیلیور نہیں کر پاؤں گا اور میں خراب ہوں گا, میری کریڈیبلٹی بھی جائے گی, ٹھیک ہے. بٹ یہ رسک میں نے لیا. تو نمبرز کا بالکل ضرور ایک رول ہے اور اس کی امپورٹنس ہے, آپ کے پاس ہونے چاہیے وہ نمبرز. بٹ اگر آپ نے ایک سرٹن لیول کو کراس کرنا ہے نا, میں یہ ہمیشہ سمجھتا ہوں, تو آپ کو آپ کی بڑی سوچ اس میں بڑا رول پلے کرے گی, آپ کی کمٹمنٹ بڑی رول. آپ سم ٹائم جیسے کہتے ہیں نا, آپ اپنی ڈیسٹنی کو دعاؤں سے چینج کر سکتے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ نمبرز بھی آپ چینج کر سکتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, ود یور پیشن, ود یور گریٹ. اپنے آپ کو بھی تھوڑا انالائز کرنا چاہیے, اپنی پریویس ہیبٹس کو بھی, کہ اگر میں نے پہلے کوئی کام کیا ہے تو ہاؤ کنسسٹنٹ آئی واز اس کام یا اس پروجیکٹ کو اکمپلش کرنے کے لیے ایک سسٹین پیریڈ تک میں کر سکا تھا. اگر راستے میں اسٹرگلز آ رہی تھی, میں نے کوئٹ تو نہیں کرا تھا, اندر سے کتنی آوازیں آ رہی تھی کوئٹ کرنے کی, لیفٹ رائٹ کتنے لوگ کہہ رہے تھے کوئٹ کرنے کو, بٹ میں نے پھر بھی نہیں کیا کوئٹ کرنا. تو یو ہیو ٹو آلسو لک ایٹ یور ٹیمپرامنٹ ایز ویل, یور پرسنالٹی ایز ویل. اور خاص کر ہاں, آئی ڈو پارشلی ایگری کہ اگر آپ ایک کام کے بارے میں بڑے پیشنیٹ ہو, اور وہ ہمارے ایک دوست بھی آئے تھے, وہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ دیوانہ وار, بالکل دیوانگی کی حد تک. ہاں, اس کیس میں یہ ہے کہ آپ ایک آئیڈیا پہ کام کر سکتے ہو,
for a longer period of time. جس طرح اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں, ایک ڈسرپٹیو آئیڈیا ہوتا ہے لیکن وہ 1-2 سال میں تو کہیں جا کر شکل نہیں پکڑتا. ایک اسٹارٹ اپ کو ایک مین اسٹریم میں آنے کے لیے سالوں سال لگ جاتے ہیں, رائٹ, بٹ یو ہیو ٹو بی فوکسڈ آن دیٹ ون اینڈ ون تھنگ اونلی. اسٹیو جابس کی آپ نے مثال دی, ایپل اینڈ ایپل, دیر واز نو ادر تھنگ, دیر واز نو پلان بی ایٹ دیٹ ٹائم. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نمبرز پلس کنوکشن پلس اپنی سائیکولوجیکل اسسمنٹ کرنا کہ یار when the things will be tough, when there will be sleepless nights, whether I will be to still compete, still be competitive, right? میرے خیال میں کہنے میں یہ باتیں آپ نے بھی بہت سنی ہوں گی اور میں بھی کر رہا ہوں اور آپ بھی کر رہے ہو نا, بٹ ایک ریئل انٹرپرینور یا ایک ریئل بزنس مین جس نے کیا ہوتا ہے اور جس نے وہ سلیپلیس نائٹس دیکھی ہوتی ہیں اور جس نے وہ سارا ڈپریسو موڈ سوئنگ دیکھا ہوتا ہے اور جس نے رات کو بار بار جاگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو اگلے دن ایک کمٹمنٹ دینی ہے, تو وہی بہتر بتا سکتا ہے. باتیں تو ہر یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے کہ یہ مکس آف فیو تھنگز ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ مطلب دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جو میری فلسفی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر 2-3 چیزیں تو مینلی ہونی چاہیے. ون از کہ آپ آنیسٹ ہوں. آنیسٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ پلر. بہت لوگ آپ سے بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں, بہت شاطر ہوتے ہیں, بہت تیز ہوتے ہیں, بہت تیز دوڑنا جانتے ہیں, بہت تیز دوڑ بھی لیتے ہیں, بٹ وہ گرتے ہیں. کیوں کہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ آنیسٹی کا یہ جو ایک خاص فیکٹر ہے وہ مسنگ ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ہیں جیسے آنیسٹی, ہارڈ ورک. اب کوئی بندہ بھی آج تک دنیا میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو ہارڈ ورک کے بغیر سکسیزفل ہو. مین انگریڈینٹ بینگ ٹروتھفل, بینگ آنیسٹ, بینگ ہارڈ ورکنگ. ٹھیک ہے, یہ 2-3 ایسے کمپوننٹس ہیں. جب ایک سروے کیا گیا کہ آپ کے جو دنیا کے جتنے سکسیزفل لوگ ہیں ان میں ایک خاص بات کیا تھی, وہ پیسہ نہیں تھا, وہ اسکل نہیں تھی, وہ خوبصورتی نہیں تھی, وہ پریویس ایکسپیرینس نہیں تھا, وہ گریٹ تھی, وہ کیپیسٹی ٹو نیور گیو اپ. یہ ڈپریسو, یہ سارے موڈز ان کو برداشت کرنا تھا. علی بابا, آپ تو اس فیلڈ سے ہیں. فار 2 years جیک ما ڈیڈنٹ میک اے سنگل ڈالر. Amazon didn't make us profit like for like tens of years. وہ کیا کہتا تھا, وہ کہتا تھا, میں ای میلز آتی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ یار یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب, ٹھیک ہے, اور تو کہتا وہ دیٹ کیپٹ اس گوئنگ ایکچولی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگین وہی نمبرز والی بات ہے نا. اب علی بابا کی جگہ اگر جیک ما کی جگہ کوئی اور ہوتا اور وہ 2 سال وہ نمبرز کو صرف دیکھتا تو وہ کوئٹ کر جاتا. جو جیک ما کا انویسٹر تھا, یو نو دیٹ گائے, مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا, اس نے پتا کیسے انویسٹمنٹ کی جیک ما کو, کیسے دی انویسٹمنٹ, نمبرز پہ دی تھی نہیں. جیک ما کیم, اس نے کہتا ہے میں نے آئی سو ہم, آئی سیڈ آئی ایم ان. بڑا فیمس ہے وہ, آپ سرچ کریں گے آپ کو آ جائے گا, بڑا فیمس نام ہے وہ انویسٹر جو ہے جس نے بیسیکلی $25 billion سم تھنگ $100 billion یہ پرنس سافٹ بینک, یا سافٹ بینک I'm talking about that guy. آپ ذرا دیکھیں نا, اس نے کیا, اس نے نمبرز لیے تھے, مجھے بتاؤ نمبرز کیا ہیں. اگر نمبرز لیتا وہ دیتا بھی نا انویسٹمنٹ. تو اس نے اس سے ملاقات کی, ود ان 5 minutes ڈیسائیڈیڈ کہ آئی ایم گوئنگ ود اٹ. کیوں کہ اس بندے کے اندر اس کو وہ کرنٹ نظر آیا, وہ ڈیڈیکیشن نظر آئی کہ یہ ڈیلیور کرے گا. تو میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں. پچھلے دنوں میرے پاس ایک بندہ آیا, پوٹینشیل انویسٹر. آئی واز بیسیکلی پچنگ ہم. پچ کرتے کرتے نمبرز کی باتیں ہوئی تو میں نے اس کو ایک لمحے جا کے میں نے اس کو کہا, میں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں. کہتے کیا؟ میں نے کہا جتنی میری چھوٹی سیلز تھی نا, چھوٹی جب میں سیلز کرتا ہوں تو اتنا مجھے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کلائنٹ کو, اور اتنا کلائنٹ بڑا مشکل سے اس کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے. بٹ جو میں نے کروڑوں کی سیلز کی نا, وہ وداؤٹ اینی اینی ڈیٹے کا پورا وہ نہیں دیا. وہ ایک پرسنل اس کے اوپر سیل ہوئی کہ یار تم کہہ رہے ہو تو آئی ایم این, میں اینڈ ہی ایگری ٹو دیٹ. میں نے کہا آج اگر آپ کسی کو کہیں گے 15 کروڑ روپیہ دو, پیپل نو یو نا, تو وہ دیں گے. وہ یہ نہیں پوچھیں گے کیا کرو گے, کیوں دو, نمبر ذرا دکھاؤ کیا ہوگا, دے ول گیو یو. تو یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی یا اپنے برانڈ کی کریڈیبلٹی اس لیول پر لے کے جائیں کہ لوگ نمبر سے زیادہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں. آئی ایم دیٹ کائنڈ آف اے گائے کہ میں نمبر سے زیادہ, میں نے جتنی چیزیں سیل کی, ایم ایس ایل پہ بھی میں نے ٹیم سیل کی, ایم ایس ایل کو جیسے ہم لے کے چلے, وہ نمبر سے زیادہ ایک برانڈنگ تھی یا ایک آپ کہہ لیں کہ کریڈیبلٹی بھی تھی, اور ایک لوگوں تو اس کے اوپر سیل کی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے والی بات ہے نا, تو چادر دیکھ کر پاؤں اگر آپ پھیلائیں گے نا, تو آپ اگر چادر اپنی دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ کبھی بھی نہیں آگے موو کر سکتے. ایم ایس ایل آپ کا برین چائلڈ تھا, کس طرح, مطلب سال پہلے آپ نے اچانک سوچ لیا کہ یار چلو
میڈیا کمپنی تو چل رہی ہے, ایونٹ مینجمنٹ بھی چل رہی ہے, اپنے فیسٹیولز بھی کرا رہے ہیں, اپنے ایونٹس بھی کرا رہے ہیں, اور آل آف اے سڈن ان دا مڈل آف دیٹ آپ نے سوچا یار کہ میں شروع کر دیتا ہوں. واز دیٹ لائک اس کے بارے میں آپ کافی عرصے سے سوچ رہے تھے, کس طرح اس کی؟ It all started with one celebrity match. I met an actor and he said yaar I am here for a celebrity match. تو I thought کہ یار ہم بھی ایسا ٹرائی کر لیتے ہیں. تو کلائنٹ تھا, اس کو ہم نے کہا یار اتنے پیسے لگ رہے ہیں تو بھائی تیرا برانڈ بنے گا, 20-25 سیلیبریٹیز آ جائیں گے, ایک میچ کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹ اسٹارٹیڈ فرام دیر. جب ہم نے میچ کیا تو پتہ لگا کہ سیلیبریٹیز شوقین ہیں کرکٹ کے, دے پلے, اور وہ اتنا زیادہ چارج اس سینس میں کھیلنے کی وجہ سے زیادہ نہیں کرتے وہ, بیکاز وہ ان کا ایک ہابی ہے, وہ کسی کی برانڈ انڈورسمنٹ تو نہیں کر رہے, وہ کھیلنے آ رہے ہیں. وہاں سے ہمیں آئیڈیا آیا کہ وائی ناٹ ٹو کنورٹ اٹ انٹو اے لیگ, تو ٹیمیں ہم سیل کر لیں گے, ہم زیادہ ریونیو بنا سکتے ہیں. تو وہ ایک میچ جو ہے وہ ایک لیگ میں کنورٹ ہوا, جو تقریباً 13-14 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا ہمارا, دو وچ واز این ایونٹ ٹائپ آف تھنگ. بٹ اس وقت ہمیں لیگ کا پتہ نہیں تھا. لیگ از اے ڈفرنٹ بال گیم, اٹ از ناٹ این ایونٹ, جسٹ این ایونٹ. تو اس کو ہم نے اس وقت کنڈکٹ کیا جسٹ ایز این جو ایونٹ ہوتا ہے. ہاں جی سر, آپ کی میڈیا کمپنی ہے, اس کے پاس یہ ایونٹ آیا, یہ ایونٹ آیا, بس یہ ہے جی 5 دن ہوگا. یو گیٹ این آئیڈیا یار یہ تو ایک وہاں سے سمجھ آیا کہ یہ بہت بڑی گیم ہے. اس کو اب چونکہ ایک طرح کی گیم ہو چکی تھی, پروڈکٹ بن گیا تھا, وہ ہم اس کو ہم نے شیلف کرنا تھا, تو تھوڑا چینج لانا تھا. تو چینج میں پھر ہم نے واٹ وی ڈیڈ کہ ہم کرکٹرز کو انکارپوریٹ اینڈ یو میک اے گڈ کمبینیشن کہ پی ایس ایل بھی ہو رہا ہے, کے پی ایل بھی ہو رہا تھا, وہ تو آلریڈی سارے پروفیشنل کرکٹرز ہیں. یہ تھوڑا سا اس میں انٹرٹینمنٹ والا ایلیمنٹ بھی آ گیا, کیونکہ میڈیا انڈسٹری سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور کرکٹرز بھی آ رہے ہیں. اب یہ جو پرو لیگز ہیں نا, اب ہمارے پاس کیا ہے, آپ کو پتہ ہے وہ ایج یہ ہے کہ آپ ایون بگ بیش اٹھا لیں, ٹھیک ہے, اس میں کرکٹرز کا پول چونکہ لمیٹڈ ہوتا ہے, پھر ان کی کمٹمنٹس بھی ہوتی ہیں. آلریڈی پول لمیٹڈ ہے, کہیں نہ کہیں لیگ ہو رہی ہے یا نیشنل ٹیم کے ساتھ آپ کی کوئی سیریز ہو رہی ہے, تو یو گیٹ ویری فیو بگ نیمس. لیگ میں میکسیمم آپ بگ بیش کی ٹیم اٹھا لیں, آپ باقی لیگز کا نام لے رہے ہیں, آپ اٹھائیں ذرا, ان کے اندر آپ مجھے ڈھونڈ کے دیں برانڈ پاور, ویری لمیٹڈ. 1 بندہ 2 بندے جو کراؤڈ پولر ہو سکتے ہیں یا جو برانڈز کو پول کر سکتے ہیں. ان آر کیس وی کین ہیو 8 to 10 آل برانڈس. لائک ایک ہی ٹیم میں شاہد خان افریدی بھی کھیل رہا ہے, مصباح الحق بھی کھیل رہا ہے, ہمایوں سعید بھی کھیل رہا ہے, یا اعجاز اسلم بھی کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے, فیصل قریشی بھی کھیل, مطلب ایک ہی ٹیم میں یو کین ہیو اے سنگر, یو کین ہیو اے یوٹیوبر, یو کین ہیو اے پولیٹیشین, یو کین ہیو این ایکٹر, اینڈ دین 3 کرکٹر. اور یہ ٹیپ بال گیم ہوتی ہے نا ہارڈ پراپر. لیکن ایک سمجھنے کی بات ہے, اگر آپ ایک پرو کرکٹر ہو جو کہ فاسٹ بالر ہے یا لیگ اسپنر ہے یا اچھا بیٹسمین ہے, رائٹ, ورسز جو آپ کا انٹرٹینمنٹ والا کاؤنٹر پارٹ ہے وہ بیٹنگ کر رہا ہے. تو اگر فار ایگزامپل اس میں شعیب اختر ہوتا ہے اور اس نے اس کی 150 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے بال کرائی اور خدا نہ خواستہ ہمایوں کو لگ گئی, تو اس کے تو لگ گئے نا. اس میں 2 چیزیں, ایک یہ کہ جو یا وہ پھر پیار محبت سے تھوڑا سلو کراتے ہیں سیلیبریٹیز جو ہیں, وہ ایک تو یہ کہ سیلیبریٹیز جو ہے نا وہ یہ جو جن کو ہم کھلا رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں, یہ پراپر پریکٹس کرتے ہیں. یہ سرٹن پول ہے جو پراپر کرکٹ کھیلتا ہے, ریگولرلی کھیلتا ہے, تو دے آر فیملیئر ود دیٹ تھنگ, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے فاسٹ بالر کے لیے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں کہ وہ ایک سرٹن ان کا رن اپ ہوگا, بڑا چھوٹا رن اپ کرتے ہیں ہم, اور فاسٹ بالر کو اتنا زیادہ ہم تھوڑا اوائڈ بھی کرتے ہیں کہ وہ یہ چیز, کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے. تو ہم نے اس میں تھوڑی سی نا گیم کے اندر چینجز, 30 رنز پہ 35 پہ بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے, اس طرح کی ہم نے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں کی ہوئی ہیں, جس سے گیم ہماری جتنی گیمز ہوئی ساری بالکل ٹو دا وائر گئی ہیں. ابھی جب آپ کا پہلا سیزن ہوا تھا کتنی ٹیمز تھیں, کتنے میچز ہوئے, کہاں پہ ہوئے؟ یہ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں تھی, اور اس میں 6 ٹیمز تھی, اور سب نے 5 میچز کھیلے, اینڈ دین سیمی فائنل فائنل تھا. تو تقریباً 6 دن میں کتنے میچز ہوا کرتے تھے؟ دن میں 2 میچز, T10 ہم بیسکلی T10 فارمیٹ پہ کھیلتے تھے, 10 اوورز کا گیم. تو یہ 10 اوور میں ختم. تو یہ کتنے عرصے میں آپ لوگوں نے یہ سارا ایونٹ کنڈکٹ کیا؟ یہ 7 days کا ایونٹ تھا. 7 دن میں؟ ہاں. واو, 7 دن میں 5 میچز ود 6 ٹیمز, رائٹ. تو یہ کتنے میچز ٹوٹل پر ٹیم کے 5 میچز ہیں, مطلب ہر ٹیم نے ایک ساتھ کھیلا, تو دو میچز ہوئے تقریباً. آپ کے اس میں میچز بنے تھے, وہ ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا, لیکن سم اراؤنڈ 10-11 میچز بنے گے فائنل کے ساتھ. ویسے اگر میں تھوڑا سا اس کی ڈائنامکس کو سمجھنے کی کوشش کروں نا, ان آرڈر ٹو اسٹارٹ اپ مائی اون لیگ فار ایگزامپل,
سو کس قسم کی ڈائنامکس انوالو ہوتی ہیں اس قسم کے اسپورٹس لیگ ایونٹ تو نہیں کہوں گا, اس قسم کی اسپورٹس لیگ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے؟ ڈائنامکس سے مراد آپ کا کیا ہے؟ مطلب ڈائنامکس سے مراد یہ, ہاؤ وڈ یو گو اباؤٹ لائک فائنڈنگ یا سیٹنگ اپ دس اینٹی, ایک MSL کی اینٹی بنے گی, پھر اس کے جو ہیں وہ اسپانسرز آپ نے ڈھونڈنے ہوں گے, پھر ظاہری بات ہے آپ نے اس کی ٹیمز بھیجنی ہے. تو کسی بھی برانڈ میں آپ کو ایک چیز میں بتا دوں کہ کسی بھی برانڈ کو آپ نے اگر سیلیبل بنانا ہے تو اس کا کک آف بڑا ضروری ہے, بڑا اسٹرانگ کک آف چاہیے. آپ کے کیس میں کیا تھا کک آف؟ اب دیکھیں کک آف سے مراد کیا ہے. ایک اپروچ یہ ہے کہ بیبی اسٹیپس, ٹھیک ہے کہ بیبی اسٹیپس لیتے جاتے ہیں. اب اگر آپ نے بیبی اسٹیپس لینے ہیں نا, دیکھیں مارکیٹ سے کسی سے پیسہ نکالنا بڑا مشکل ہے, ہاں بڑا ڈیفیکلٹ, اور خاص کر اس اکنامک کرائسس میں, پچھلے خاص طور پہ اس کرائسس میں. جب تک آپ بار کو ریز نہیں کریں گے نا, ٹھیک ہے, اگر تو آپ ایک بہت تگڑے برانڈ کی بات کر رہے ہیں, اگر تو آپ کر رہے ہیں میڈیوکر, تو وہ پھر آپ اسی پہ چلتے رہیں. بٹ وہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ آنیسٹلی. یہاں پہ وہ کمیونٹی نہیں ہے جو اسپانسرز بڑے بڑے اسپانسرز دے گی آپ کو, ٹکٹ کے اوپر بڑے بڑے آپ ٹکٹ پرائز سیٹ کریں گے تو لوگ آئیں گے. اٹس ناٹ دیٹ ٹائپ آف اے کمیونٹی, ناٹ دیٹ ٹائپ آف اے مارکیٹ ایز ویل, ٹھیک ہے. ادھر آپ کا کارپوریٹ ہے جس کے پاس پیسہ ہے, تو کارپوریٹ کہتا ہے یار ہم تو اگر ہم نے آنا بھی ہے تو ہمارا برانڈ نیم بہت بڑا ہے, تو ہم آپ کو اتنا پے کیوں کریں. True. یہ اپروچ ہے, صحیح ہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. تو میڈیوکر جب آپ چیز سیٹ کریں گے نا, آپ چلاتے تو رہیں گے, سسٹم چلتا رہے گا, بٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو میک ریچ دیٹ ڈیسٹینیشن. وہ بس ایک سرکل ہی چل رہا ہوگا. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی تھنگ. ٹو میک اے پراپر برانڈ جس کی لائف بھی زیادہ ہو, اور جو آپ کو ان ٹرمز آف منی وہ بھی آپ کو ایک لیول پہ لے جائے, یو ہیو ٹو گیو ٹو اسٹارٹ ود اے بینگ. آپ کے مارکیٹ وائب ایسی کریٹ کرنی ہے, آپ نے اس لیول پہ اس کو لانچ کرنا ہے کہ وہ ایوری بڈی گیٹس ٹو نو کہ یار سم تھنگ بگ از کمنگ. اونلی دین پیپل ول آر گوئنگ ٹو پول دا منی, اور تبھی آپ ان سے زیادہ پیسے نکلوا سکتے ہیں. تو اس کے لیے پہلا تو کانسیپٹ آف کورس, اگر تو آپ وہی چیز کر رہے ہیں جو باقی لوگ کر رہے ہیں, اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو بی ویری آنیسٹ کہ یار یو آر کمنگ اپ ود دا سیم تھنگ. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلی لیگ کی سیلیبریٹی لیگ, وہ پہلا پروڈکٹ تھا. سیلیبریٹی لیگ پاکستان میں نہیں ہو رہی تھی. دوسرا پروڈکٹ جب, لیکن وہ ہم کر چکے, تو جب ہم نے اس سے ہٹنا تھا تو ہم نے اس کو بھی تھوڑا سا ٹویسٹ کیا, تو ہم نے MSL لائی, اس میں کرکٹرز کو انکارپوریٹ کر لیا, تو ہم نے یہ اس کے اندر چینج ایک لایا, تو ہم نے 2 انڈسٹریز کو اٹھا لیا. اب جب ہمارے پاس برانڈ پاور جو ہے وہ انکریز ہو گئی, وہ ڈبل ہو گئی. اب ہمارا جو لانچ ایونٹ تھا اس کے اندر 30 to 35 سیلیبریٹیز اینڈ کرکٹرز تھے. جب ہم نے وین وی لانچڈ اٹ, تو وی ور ایبل ٹو سیل دی ٹیمز ان نو ٹائم. ہم 4-5 ٹیمیں تو ہم نے میرے میں 1-2 مہینے میں 2-3 مہینوں میں سیل کر لی تھی. What was the cost of acquiring a team at that time? Somewhere around, مطلب average 3 crore rupees. The last team we sold it at 5 crore rupees. So 3 کروڑ 5 کروڑ, what are these criteria based on? کسی نے اگر 3 کروڑ کا اٹھایا ہوگا اور بعد میں دوسرا ہے 5 کروڑ کا, وہ کہے گا مجھے مہنگی مل گئی. Why was that happening? وہ یہ ہے کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایونٹ کی فیزیبلٹی کیا ہے, رائٹ. اب لیٹ سپوز ہم نے جب اب ایونٹ میں یہ ہوتا ہے, اور پاکستان کی جو مارکیٹ ہے یہ فلکچویٹ اتنی کرتی ہے کہ اگر آپ کے جو ریٹ, ایک فار انسٹنس ایک گراؤنڈ ایکوائر کرنے کا, پہلے اگر آپ پنڈی اسٹیڈیم کا ریٹ 50,000 تھا جب ہم نے CPL کی, جب ہم MSL میں پہنچے وہ 5 لاکھ تھا. آپ سمجھ رہے ہیں, ایک 10 اوور کا میچ کرانے کے لیے ایک دن کا, یا آپ تو 2 کراتے ایک دن کا, اوکے 2 میچز جس میں ہو جاتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اب کوئی چھوٹی سی مثال دوں, ہم نے CPL کی, اب یہ وہ اماؤنٹس ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کنسیڈریشن میں آپ لا ہی نہیں سکتے. ہم نے لیگ کی, ہم نے اپنے جو بھی ایکسپینس بنائے ہوئے تھے, اس وقت نیوزی لینڈ اور انگلینڈ جو ہے وہ میچ چھوڑ کے, آپ کو یاد ہوگا پاکستان کا ٹور انہوں نے کینسل کیا تھا. تو ہمیں سیکیورٹی والوں نے کہا بھائی جان یہ انٹرنیشنل وینیو ہے, یہاں تو پٹاخہ بھی بجانا, تو دنیا میں یہ جائے گا کہ واقعی یہاں پہ سیکیورٹی رسک تھا. دے ڈپلائڈ 2700 پولیس اہلکار, اور ان کو ہم دن میں 2 دفعہ کھانا دیتے تھے. ہم نے 1 کروڑ روپے کے کھانے کھلائے, 1 کروڑ روپے کے کھانے کھلائے جو ہمارے بجٹ میں نہیں تھا. تو وہ پھر اس وجہ سے آپ کو پرائز کو تھوڑا چینج کرنا پڑتا ہے. ہاں بٹ اگر آپ نے ایک ٹیم اونر ہوتے ہوئے آپ نے پہلے ٹیم لے لی ہے, ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. اگر آپ نے 3 سال کا ایگریمنٹ کر لیا ہے, وہ صرف 10% کا انکریز آئے گا. بٹ اگر ایک ٹیم اویلیبل فار سیلنگ ہے, وہ ہے, پھر وہ ہم اس کو اپنی ظاہر ہے ہم نے جو پرائز دیکھنی ہے ہم نے. جب آپ نے اپنا لانچ ایونٹ کیا جس میں اپنی ٹیم سولڈ آف کی 3 کروڑ ایچ, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ٹیم آپ بنا کر دیتے ہیں یا ڈرافٹ ایونٹ ہوتا ہے لیگ میں؟ یوزلی ڈرافٹ ہوتا ہے. ڈرافٹنگ کے اندر آپ نے پلیئرس کو کیٹیگری وائز ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے
کہ یہ آئیکن پلیئر ہے, یہ ڈائمنڈ کیٹیگری ہے, یہ گولڈ کیٹیگری ہے. اور آپ کی اینالسٹ جو ٹیم ہوتی ہے, ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے ہر ٹیم کی, وہ 3-4 لوگوں پہ بیسڈ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی ٹیم فارمولیٹ کیسے کرنی ہے, آپ کو اوپننگ سلاٹ کے لیے کون چاہیے. اگر آپ نے ایک بالر اٹھا لیا, اب آپ نے یار وکٹ کیپر بھی اٹھانا ہے, اب آپ نے بیٹسمین بھی اٹھانا ہے, تو وہ ڈرافٹ ہوتا ہے. 6 ٹیمیں بیٹھ جاتی ہیں, پہلی باری آپ کی ہے, دوسری آپ کی ہے, تیسری آپ کی ہے, پھر آخری والے کی پہلی باری ہے. تو اس طریقے سے وہ پک اور ریکروٹ آپ کر کے دیتے ہیں, دے جسٹ پول ہم دیتے ہیں, پول آپ دیتے ہیں بیکاز یو ہیو ایکسیس ٹو دیز پلیئرز اینڈ سیلیبریٹیز, انہوں نے جسٹ وہ صرف پک اینڈ چوز کرتے ہیں. ہاں, اینڈ ظاہری بات ہے ایوری پلیئر کمز ود اے پرائز, رائٹ؟ تو وہ 3 کروڑ سے ہٹ کر ہوتی ہے نہیں, ہم نے پرائز ساری اسی کے اندر ڈالی ہوئی ہے. یس, اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی کنفیوژن ہوتی ہے جب آپ سیل کرنے جاتے ہیں, اس کو یہ سمجھانا کلائنٹ کو کہ یہ پیسے ٹیم کے ہیں. پھر یوزلی پریکٹس یہی ہے, پی ایس ایل کی بھی, باقیوں کی بھی لیگس کی پریکٹس یہی ہوتی ہے کہ وہ صرف آپ جو پے کرتے ہو وہ ٹیم کی پرائز سبسکرپشن ہوتی ہے, آپ باقی سارے ایکسپینسز آپ خود کرتے ہو. یہاں ہم نے جسٹ کریڈیبلٹی کو مینٹین کرنے کے لیے, کیونکہ اگر ہم ہر چیز انڈیپینڈنٹ کو دے دیں گے اور وہ کل وہ چیزیں اس کو فلفل نہیں کرے گا, نام تو لیگ کے اوپر آنا ہے, تو اس کو ہم نے تھوڑا اپنے کنٹرول میں رکھا ہے کہ ہم یہ چیزیں ساری, ایون ہم نے فرسٹ سیزن میں ہوٹل اسٹے ٹریول وہ بھی اپنے کنٹرول میں رکھا ٹو انشور کہ یار کوئی مس مینیج نہیں ہو رہا یا کوئی مسٹریٹ نہیں ہو رہا. اسی پرائز میں انکلوڈ دی ہوٹل اسٹے, سارا کچھ ایوری تھنگ اسی پرائز. مطلب کہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ٹیم لے لی ہے تو اس کو مزید ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز ایوری تھنگ از کورڈ, رائٹ؟ ایگزیکٹلی, ایون ہوٹل سے گراؤنڈ تک پلیئرس کا کنوینس سارا کچھ از کورڈ ہے. ہاؤ بگ از دا پی ایس ایل برانڈ ناؤ ان پاکستان؟ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ان کی ایک ٹیم کی کاسٹ جو ہے وہ 4-5 ارب روپے پہ پہنچ گئی ہے. وہ اس وقت ظاہر ہے پی ایس ایل از اے بگ, 8 سیزن ہو گئے, 8 سال سے. اس وقت پیپل, دیر آر لسٹ آف پیپل جو ایک فرینچائز بائی کرنے کو تیار ہیں, جو دے آر ریڈی ٹو پے اینی اماؤنٹ ایکچولی, ٹھیک ہے. اور اس کو بھی ٹائم لگا ہے پی ایس ایل کو بھی, پہلے 2-3 سال مطلب دے آر ان ہاٹ واٹرز, بٹ اب جو ہے وہ ایک ظاہر ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کرکٹ ایسی چیز ہے نا, جو برانڈس پی ایس ایل کے ساتھ سیزن 1 میں تھے ابھی بھی وہی ہیں. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے جے ڈاٹ, جتنے بھی برانڈس ہیں سارے انویریکس وہ ساتھ ہیں, چھوڑتا کوئی نہیں ہے جو ایک دفعہ اس کو جس کو فلیور یہ مل جاتا ہے. یہ آئی پی ایل ہے, یہ اتنے بڑے برانڈس بن گئے ہیں. اب آئی پی ایل کا آپ کو پتہ ہے کتنے میڈیا رائٹس کتنے کے سیل کیے اس نے, $8.3 بلین پر سیکنڈ. ان کے جو وہ ہے نا وہ 2 ملین پتہ نہیں پر یا 2-3 لاکھ پر سیکنڈ ان کا وہ ہے میڈیا رائٹ. ایک میچ کا صرف میرے خیال میں وہ 60 کروڑ پتہ نہیں کتنا, مجھے ایگزیکٹ اور اپنا پی ایس ایل جو ہے, اگر کرکٹ وہ ممالک جن میں کرکٹ بڑی مین اسٹریم کھیلی جاتی ہے, دیکھی جاتی ہے, جیسے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا وغیرہ, اس میں ہماری پی ایس ایل کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے پاپولیرٹی میں؟ میرے خیال میں آپ اس کو رینک کر لیں کہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. آئی پی ایل کے بعد ایک بگ بیش بھی ہے, بگ بیش از ڈوئنگ ویری گڈ, لیکن آپ پی ایس ایل کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ پی ایس ایل میں ایک چیز جو تھوڑا ڈفرینٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ پی ایس ایل میں تھوڑی کمپیٹیٹیو کرکٹ ہوتی ہے کمپیئر ٹو ادر لیگز نا, تو اس وجہ سے اس کو آپ ایک یہ ایج دے سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ بیسٹ لیگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں دنیا میں آفٹر آئی پی ایل. How did you convince like Shahid Afridi for your like MSL thing, right? کیا وہ خود آئے تھے, آپ گئے تھے, کیا آپ پورا ایک ٹولہ لے کر گئے تھے کہ یار میرے پاس ایک زبردست کلر آئیڈیا ہے اور شاہد بھائی آپ کی مدد چاہیے؟ ایک اسی طریقے سے سیلیبریٹی لیگ جب ہم نے پلان کی تو ہم نے ایک میچ کرنا تھا, اس میں ہم نے کہا جی لالا کو ایک میچ کے لیے لیتے ہیں. وہاں سے ہمارا لالا کے جو مینیجر ہیں ان سے کمیونیکیشن اسٹارٹ ہوئی, ان سے ہلکا پھلکا ہم نے کیا یار وہ ایسا کچھ پلان کر لیتے ہیں, کوئی مل کے لیگ بنا لیتے ہیں آہستہ آہستہ. اور مصطفیٰ زاہد جو ہیں, آئی ہیو آلویز بین اے فین آف ہم, میں بڑا فین تھا ان کا, اور اپنے فیسٹیولز میں آئی یوز ٹو ہیو ہم آلویز. تو ہم نے کہا جی مصطفیٰ بھائی ذرا کچھ ایسا پلان آ رہا ہے, لیٹس ڈو اٹ. انہوں نے کہا چلو کرتے ہیں. تو لاہور میں بیسکلی ہماری ایک میٹنگ ہوئی جس میں مصطفیٰ بھائی اور جو لالا کے مینیجر ہیں وہ تھے, ٹھیک ہے. وہاں پہ ہم نے وہ آئیڈیا ٹیبل کیا کہ یار یہ ایک لیگ ہے, اگر آپ آ جاتے ہیں ایز اے اسٹیک ہولڈر آپ آ جائیں, ٹھیک ہے. وہاں سے اٹ اسٹارٹیڈ. تو ہم نے ان لائنز پہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمیں ایک میسج آیا لالا کا جو ان کے مینیجر نے بھیجا کہ یار میں تیار ہوں اس کے لیے, تو مجھے ذرا ایکسپلین کرو مزید. تو دیٹ واز ہم ایک دفعہ ہوئے کہ یار ایٹ لیسٹ ایک میسج ہے, ایک انٹینشن تو ہے, لیکن اس میں بھی 3 مہینے لگ گئے. ہم فالو اپ کرتے رہے, فیزیبلٹیز بناتے رہے, پلانس بناتے رہے. دین آئی وڈ گیو کریڈٹ ٹو مشتاق احمد مشی بھائی, بیکاز ہی از ویری ویل, مطلب آپ کہہ لیں ان کو ان کی ریپوٹیشن یا ان کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے, وہ سینئر بھی ہیں. تو ہم نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہم نے مشی بھائی کو کہا کہ مشی بھائی
لالا صاحب آپ بات کریں فائنل جو وہ ہے نا سے کے لیے 3 مہینے تک آپ فیزیبلٹی بھی دے رہے ہیں, اس پر باتیں بھی چل رہی ہیں, بٹ سم ہاؤ یو آر ناٹ ایبل ٹو کلوز دا ڈیل. Yes. بٹ واٹ واز دیر اینی تھنگ رانگ ود دا بزنس مین, یا لالا کی جو بزنس سینس ہے وہ تھوڑی سی جب اس طرح کے نہیں, لالا کا ایشو نہیں تھا, جو مینجمنٹ ہوتی ہے لالا ان کی بزنس سینس کیسی ہے, مطلب کہ چیزوں کو بڑا کھرید کر دیکھتے ہیں, ڈیٹیل میں جا کر دیکھتے ہیں, دیٹ از وائی ٹیکنگ اے لاٹ آف ٹائم وین سیئنگ یس ٹو سمبڈی. ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے نا, مینلی لالا از سچ اے بزی مین, وہ کبھی بھی بیٹھ کے آپ کی پوری ڈیٹیل میں ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے, یہ ایک چیز نہیں دیکھیں گے. ہی ول بی ریلائنگ آن یو, اور مطلب جو ان کے لوگ ہیں ہز ٹیم کے, یار آپ بتاؤ کیا ہے, یوزلی نٹ شیل میں بتاؤ یار, ٹھیک ہے, کوئک بتاؤ کیا ہے. تو اب وہ کیئرفل بڑے ہوتے ہیں. جب ایسا برانڈ آپ مینیج کر رہے ہوتے ہو نا, آپ کیجولی نہیں کر سکتے, آپ کو کیا پتا کہ یار ہم کون ہیں, رائٹ. تو دیٹ از وائی وہ بڑا ٹائم لے رہے تھے اس چیز میں کہ یار مجھے پوری کنکریٹ چیز سمجھ آ جائے تو میں لالا کو آگے کنوے کروں. بٹ چونکہ مصطفیٰ بھائی بھی انوالو تھے اور موشی بھائی بھی ہم سے بھی ملے, تو ہی ہیڈ دیٹ وہ نا فیلنگ کہ یار دے ول ڈیلیور. تو موشی بھائی میڈ دا فائنل کال ٹو ہم کہ یار آئی وانٹ یو ٹو میٹ دیم, اور یہ وہ مطلب ہم اس کو کرتے ہیں, اچھا پلان ہے. میری ملاقات بھی ہو گئی ہے, مصطفیٰ بھی اس کے اندر ہے, اور مصطفیٰ بھائی کے فیملی ٹرمز ہیں مشتاق احمد سے. تو ہی گیو سارٹ آف اے گارنٹی اور ایک اپنی انڈورسمنٹ کہ یار دس از گوئنگ ٹو ورک, تو لیٹس اسٹارٹ اٹ. اور وہ لالا گڈ آف ہیم, وہ موشی بھائی کی ذرا رسپیکٹ بھی بڑی کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی آئی ایم اپ فار دیٹ. دیٹ واز دا ٹائم جب چیزیں پھر اس کے بعد ایگزیکیوشن میں آئی. اور لالا کے بارے میں ایک چیز کہ جتنا بڑا وہ برانڈ ہے, ہی از ویری, لوگ کہتے ہیں ظاہر ہر سیلیبریٹی کے بارے میں نا کہ بڑا نخرا بھی ہوگا, یہ ہوگا. ہی از اے ویری ڈفرنٹ مین, ویری ہمبل, نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ آپ کے ساتھ کمیٹیڈ ہے. اب ایونٹ ہوتا ہے نا, سیلیبریٹی یوزلی کیا کرتے ہیں, یار جب سب آ جائیں گے مجھے بتا دینا, میں 15 منٹ کے لیے آؤں گا, بس چلا جاؤں گا. کبھی بھی ایسی بات نہیں کریں گے. ہی ول کم, 2 گھنٹے ایونٹ ہے, 3 ہے, ہی ول سٹ. تو ہی از دیٹ ٹائپ آف اے پرسن. تو ہی از ویری گڈ, مطلب ان دیٹ سیناریو اگر آپ بات کریں تو یس. ایم ایس ایل کے ان ٹرمز آف جو ویورشپ تھی, آر یو ہیپی ود دیٹ؟ کیا نمبرس ہیں اگر آپ شیئر کرنا چاہیں, اف یو آر ایزی ود دیٹ؟ ایم ایس ایل ہماری ایکسپیکٹیشنس. اور کہاں پہ اسٹریم ہوا, مطلب کہ کسی مین اسٹریم میڈیا چینل پہ ہوا تھا یا سوشل میڈیا پہ؟ ہمیں بہت زبردست رسپانس تھا ایم ایس ایل کا, مطلب ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے. ایون آج بھی ایم ایس ایل کی ویڈیو, جتنا وائرل کانٹینٹ ایم ایس ایل کا ہے شاید ہی کسی لیگ کا ہو. ہمیں جو گلوبلی اگر ہم دیکھیں تو 60 کروڑ سے زیادہ کی ڈیجیٹل ریچ ہے ہماری, فار اونلی دوز 7-8 ڈیز جو لیگ کے تھے, اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہا. ایون ٹوڈے جب نتھنگ از ہیپننگ تو ہمارا 5-7 لاکھ ویورز پر ڈے ہے, اور ہمارے پاس ملٹیپل ویڈیوز ہیں جو وائرل ہیں انضمام الحق کی خاص طور پہ, کیونکہ دیکھیں ہمارا نیچر کیا ہے, اس میں لیجنڈز بھی ہیں. اب وہ لوگ دیکھتے ہیں انضمام 15 سال بعد کھیل رہا ہے, یو نو. کوئی بندہ ایسا ہوگا جس نے برائن لارا یا سچن ٹنڈولکر کی وہ اننگ نہیں دیکھی, وہ فرینڈلی میچ میں سب نے دیکھی ہے, تو وہ ان کے لیے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ اچھا لالا بھی کھیل رہے ہیں, اچھا جی رزاق کھیل رہے ہیں اتنے عرصے بعد, انضمام الحق کھیل رہے ہیں, مصباح الحق, تو وہ لوگ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس 1 روپیہ ہم نے اسپینڈ نہیں کیا ہوا, آپ کو میں نہیں بھائی بتاؤں, اور ہمارے پاس ویڈیوز ہیں جو 10 ملین, 8 ملین, 7 ملین, دیر آر نمبرز آف ویڈیوز. تو وی گاٹ اے ویری ہینڈسم, یو نو, اٹ واز اے بگ ڈیجیٹل سکسیس. باقی جیو سپر پہ براڈ کاسٹ ہوا تھا, اور کچھ انڈین کولیبریشنز بھی تھی ہمارے ساتھ جن کے اوپر ہمارا کانٹینٹ جا رہا تھا, جیسے کرک ٹریکر ہے, اس طرح کے پیجز سے. تو اٹ واز اے بگ سکسیس, ڈیجیٹل سکسیس. سکسیسز کی تو بات ہو گئی. لوگوں کو یہ لگ رہا ہو کہ شاید عثمان کی زندگی صرف جو ہے وہ روشنی ہے, کامیابی ہے, جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ جو ہے چل پڑتی ہے, آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتی ہے. بٹ ٹیل می اسٹوریز آف سم لائک failures or sleepless nights, اور یار جس نے آپ کو تنگ کیا ہو. being an entrepreneur I'm sure there are moments, there are times in your life کہ یار آپ کہتے ہو what the hell, باڑ میں جائے سب کچھ, میں نے نہیں کرنا. tell me some of the stories that you have been through in your like entrepreneur career. میرا یہ خیال ہے کہ انٹرپرینور سے مشکل لائف شاید ہی کسی کی ہوتی ہوگی. وہ ایلون مسک سے پوچھا, اس نے کہا جی انٹرپرینورشپ از لائک ایٹنگ گلاس, اور اس میں بالکل بھی دو رائے نہیں ہے. دیر از اے ڈفرینس in being an entrepreneur and being a businessman. ہماری جو یہاں کی نئی بھائی سائیکی ہے نا,
وہ زیادہ بزنس مین والوں کی وہ یہ ہوتی ہے 2+2 ہو رہا ہے, اگر وہ 4 آ رہا ہے نا وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے, اگر وہ 4 نہیں آ رہا نا وہ کہتے ہیں بھائی رہنے دو. تو انٹرپرینور جو ہوتے ہیں نا وہ رسک ٹیکر ہوتے ہیں. تو اس کے اندر یہ جو آپ سکسیس کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر آف کورس so many sleepless nights plus a lot of failures literally. I have been through days جہاں پہ میرے پاس شاید کرایہ نہیں ہے, آپ مانیں گے نہیں کہ میں ایک عرصہ تک میں گھر کی گروسری ابھی بھی میں بڑے ڈفرینٹ طریقے سے گروسری کرتا ہوں, کیونکہ میں ہر وقت آئی ایم انٹو تھنگس کہ آئی وانٹ ٹو ڈو نیو تھنگس رائٹ. تو میں ہر وقت کہیں نہ کہیں جو ہے نا انگیجڈ ہوتا ہوں, کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہوتا ہوں. اٹس ناٹ این ایزی رائڈ ایٹ آل, ٹھیک ہے. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ٹائم لیتی ہیں. بظاہر اگین بڑا ایزی لگ رہا ہوتا ہے, بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یار یہ تو 5 انگلیاں گھی میں ہیں, بٹ اٹ از ناٹ دا کیس. ہمارا تو یہ ہوتا ہے آج گاڑی ہے, کل پتہ چلے گا گاڑی بیچ دی ہے جی, کوئی بات نہیں دوبارہ لے لیں گے, اسٹف لائک دیٹ. تو فیلیئرز آف کورس انلمیٹڈ فیلیئرز ہیں, انلمیٹڈ اس کے اندر سلیپ لیس نائٹس ہیں, انلمیٹڈ اس کے اندر ڈیزاسٹرز ہیں. اور میں تھوڑا سا ہوں بھی آئی ایم ناٹ اے نمبر گائے ٹو بی آنیسٹ. تو میں تو ویسے ہی اس طرح کے اتار چڑھاؤ سے ملٹیپل ٹائم گزرا ہوں. بٹ اگین جیسے ہوتا ہے نا, میں ایک مثال آپ کو دوں کہ ہم نے فوڈ فیسٹیول تھا ٹیسٹ, تو ان دنوں کووڈ بھی تھا. اب وہ کووڈ آتا تھا پھر یہ اسلام آباد میں تھا. اسلام آباد میں تھا. کس نام سے تھا؟ ٹیسٹ کے نام, ٹیسٹ پلس, بلکہ ایک ٹیسٹ پلس ٹیسٹ اور اس سے پہلے ٹیسٹ بھی تھا. آپ کو بلکہ پتہ چلا ہوگا وہ عاطف اسلم والا بھی, جس کے اندر بڑا کیس بڑا ایک وائرل ہوا تھا کہ اس نے ان دا مڈل کانسرٹ چھوڑ دیا, اوور کراؤڈیڈ ہو گیا. تو ہم کرنے جا رہے ہیں, آپ کے اوپر کووڈ کی بھی وہ بادل جو ہے نا اوپر گھوم رہے ہیں, بارش کی پروڈکشن بھی ہے, دیر آر لاٹ آف فیکٹرز دیٹ آر گوئنگ اگینسٹ. تو آپ میری پوسٹ دیکھیں تو میں نے پتہ کیا لکھا, میں نے کہا جی رین XYZ فیکٹر, کوئی پتہ نہیں پولیٹیکل ریلی بھی تھی, دین کووڈ. تو نیچے میں نے لکھا بٹ دا شو مسٹ گو آن, دا شو مسٹ گو آن رائٹ. اس عرصے میں جتنے بڑے فیسٹیولز ہیں, نو بڈی ڈیئر ٹو کنڈکٹ اے فیسٹیول. جو ہم سے بہت بڑے فیسٹیولز بھی تھے, کسی نے نہیں کیا. آئی ڈیڈ دیٹ. دیز آر دا تھنگس اگین کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ وہ موڈ ہوتے ہیں. جیسے آپ کوئی لیڈر بنتا ہے تو لیڈر کب بنتا ہے؟ جب وہ آڈز کے اگینسٹ جاتا ہے, جب اس کو وہ کوئی چیز ویزیبل نظر نہیں آ رہی تھی. میں پھر نمبرز کی بار بار بات کرتا ہوں کہ یار میں نے جلسہ کرنا ہے مینار پاکستان, کوئی نہیں کر رہا, میں کروں گا اور میں اس کو بھروں گا, دیٹ. تو یہ چیزیں یہ اس طرح کے آف کورس آئے ہیں. ہم نے وہ چیز فیس کی صرف ایک فیسٹیول میں. یو کین ناٹ امیجن, وی ور بینڈ فار 1 year. ٹھیک ہے, ہم نے کام کیا پھر بھی, ٹھیک ہے. وہ ہمیں پوری سیٹ اپ کو بھی فائٹ کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پہ آپ کو یو ڈونٹ نو, اٹ لکس اے ویری ایزی تھنگ. آپ ایونٹ کر رہے ہیں, یو ڈونٹ نو کہ اس کے جو ہے نا بیک ڈراپ کے اوپر کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, اس کے پیچھے کیا کیا معاملات ہیں جن کو ہم فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یس, فیلئر تو ایک میجر کمپوننٹ ہے اس کا. ایک تو آپ کی جو مینجمنٹ والی سائڈ ہوگی وہ تو ایزی پیزی لیمن اسکویزی کہہ لو اس کو, لیکن دوسری سائڈ جو آپ کے اپنے ایونٹس, اپنے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں جو آپ کے برانڈ نیم کے انڈر ہوتے ہیں, یا وہ آپ کے برانڈ نیم کی اونرشپ ہے, جس طرح آپ نے ٹیسٹ کا بتایا, اور کتنے ایونٹس جو ہیں آپ. ہم ابھی اس وقت ہمارے پاس 3, اور کس ڈومین میں ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ تو ٹیسٹ سے تو لگ رہا ہے یہ فوڈ فیسٹیول, یہ فوڈ فیسٹیول ہم کرتے ہیں. دین ہمارا اصل میں بینگ انٹرپرینور, میں میرے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے, میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ ہم نے کمیونٹی کو کیسے پے بیک کرنا ہے. ان MSL we did 20 million of charity in the first season. Okay, nice. For the second season we are going for 30 million of charity. رائٹ. اس میں میں نے ایتھلیٹس کو, یہ جو آپ نے سنا ہوگا شاہیر افریدی جو باکسنگ چیمپئن وغیرہ کیا ہے, اس کو ہم نے فنڈ کیا تھا. اس طرح کے اور بہت سارے نام ہیں. ہم ایک اور پروڈکٹ کر رہے ہیں ریوائول کے نام سے. وی ہیو ڈن 5 episodes آف اٹ. ریوائول ہے آرٹ کلچر کے اوپر. اگر آپ کو انڈیا میں پتہ ہو, ریختہ کے نام سے ایک پروڈکٹ ہے جس کے اندر پوئٹس اور یہ سارے بنتے ہیں. اٹ از آن دی سیم لائن, کیونکہ اب وہ کلچر ختم ہو گیا جہاں دھیمے اور مزیدار سی گیدرنگ جو ہوا کرتی تھی کسی دور میں, وہ لمٹ ہو گئی ہیں ڈرائنگ رومز تک. اس کو ہم لا رہے ہیں. اگر آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں, یو ول سی دا کراؤڈ, یو ول سی دیٹ کمیونٹی. وی آر کریٹنگ دیٹ کمیونٹی. ناؤ وی ہیو ڈن 5 episodes. ناؤ پیپل ویٹ فار دیٹ ایونٹ. When you say 5 episodes, 5 ایونٹس ہوئے ہیں. 5 ایونٹس. It's like
ہوپ فلی کوئی اس کی وینیو ہوگی جہاں پر لوگ آتے ہوں گے, پھر آپ اس کو ریکارڈ کرتے ہوں گے, پھر وہ سوشل میڈیا پہ بھی جاتا ہوگا. ایگزیکٹلی دے آر لائک پراپر ایونٹس, اور لیکن اس میں یہ ہے کہ تھوڑا لمیٹیڈ ہم ابھی چل رہے ہیں, 400-500 لوگوں تک کی گیدرنگ ہوتی ہے, بٹ وہ پیپل کم, وہ فلیور ہم دوبارہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. اس ایونٹس میں آپ لوگ رائٹرس کو بلاتے ہو, مصنف جو ہوتے ہیں, پوئٹس ہو گئے, نریٹرز ہو گئے, غزل گائک ہو گئے, اس قسم کے لوگ ہم. اور یہ تقریباً جب یہ لوگ آتے ہیں اور 500-600 لوگ ہوتے ہیں تو ہوپ فلی کچھ ایک دن کا ایونٹ ہوتا ہے. ایک دن کا, یہ 2 hours کا ایونٹ ہوتا ہے. ابھی ہم اس کی ایکسٹینشن میں ہم وی ول بی ڈوئنگ اے فیسٹیول, جیسے ہمارا پلان ہے جشن جان ایلیا, تو 2 days کا ہم جان ایلیا کے اوپر پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ کرنا ہے. ہم ایک ریوائول فیسٹیول پلان کر رہے ہیں جس میں پوئٹری, نریشنز, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کراچی میں یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, یہاں پر نہیں ہوتی, تو ہم وہ کلچر دوبارہ لا رہے ہیں. ابھی وہ کراؤڈ ہے جو بڑے مزے سے بیٹھ کے, آپ اگر سرچ کریے گا یوٹیوب پہ ریوائول بائی میڈیا سنیفرز, یو ول سی دا ویڈیوز, آپ کو ایک دم مزہ آئے گا. ایون منیبہ مزاری ہمارے لاسٹ ایونٹ پہ وہ آئی. اس طرح کے لوگ جو ہیں سیلیبریٹیز, اینکرز, اویس منگل والا, یہ سارے لوگ دے بیسیکلی پارٹ آف دیٹ کمیونٹی ایز ویل. تو وہ ہم اس کو, تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم فوڈ فیسٹیول بھی کریں, تو وی پروموٹ فوڈ برانڈز جو ہاؤس جو ہے نا گھر سے آپریٹ کر رہی ہیں خواتین, ان کو ہم ذرا وہ جگہ دیتے ہیں, اسٹالز دیتے ہیں وہاں پہ. ان کا ایون کووڈ کے دن جب کچھ بھی نہیں چاہ رہا تھا, ہم نے تب بھی ایونٹ کیا, ان کی سیلز ہوئی اچھی خاصی. ریوائول میں ہم آرٹ اور کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. MSL کے اندر ہم چیریٹی, اس کو چیریٹی لیگ مینلی, ہم اس پہ چیریٹی بہت زیادہ کر رہے ہیں, اور آگے اس کو ہم اس پروگرام کو مزید جو ہے وہ ایکسٹینڈ بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ کے ایونٹس ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے برانڈ نیم کے اندر ہوتے ہیں, دس از اسلام آباد اونلی, یا آپ یو آر اسپریڈ لائک سم ٹائمز یو آر ڈوئنگ اٹ لاہور, ادر ٹائمز یو ان کراچی؟ ہم کرتے ہیں مینلی, آف کورس ہم وی آر بیسڈ ان اسلام آباد, تو ہمارا فوکس زیادہ ادھر ہی ہے, بٹ آف اینڈ آن ہم ظاہر ہے کراچی بھی اور وہاں پہ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں, بٹ مینلی ہم ابھی اسی مارکیٹ کو زیادہ. رائٹ ناؤ ریوائول اور جو آپ کا ٹیسٹ کا جو ہے, فوڈ کا جو وہ ہے فیسٹیول ہے, دیز آر دا 2 big ones دیٹ یو آر ڈوئنگ. یا جو کہ کتنے عرصے بعد ریپیٹ ہو رہا ہے. فوڈ والا کیا سال میں وہ تو سال میں 2-3 دفعہ. اور جو ریوائول ہے وہ ہمارا پلان تھا ہر مہینے میں ہم نے اس کو لے کے جانا تھا, بٹ کوئی نہ کوئی اکنامک کبھی ایشوز, کبھی کوئی نہ کوئی پرابلمز آتی ہیں. ہمیں نہیں لگتا اگر یہ ایونٹس تھوڑے زیادہ فریکوینٹلی ہو جائیں تو ان کی جو وہ ایک ہوتی نہیں, یہ ایک کیوریوسٹی بندے کو رہتی ہے کہ یار یہ ایونٹ آ رہا ہے, یار یہ سال ہوا تھا, تو جس طرح PSL تب ہے نا, وہ تب ہے کہ ہوں فریکوینٹلی ہوتے ہی نہیں ہے نا. اگر ٹیسٹ ہو رہا ہے اور اس میں تقریباً آپ کو ہر دفعہ ہر 3 مہینے بعد سیم ہی فوڈ ٹیسٹ کرنے کو ملتا ہے, تو ایونچولی یو ول گیٹ بورڈ. اسی لیے وہ ہر 3 مہینے بعد نہیں ہوتا, وہ سال میں ایک بار یا 2 بار ہوتا ہے. سیزن آتا ہے ابھی جو اکتوبر, نومبر, دسمبر کا سیزن ہے, یہاں پہ سارے جمپ ان کریں گے, تو یہاں آپ کو 4-5-6 فیسٹیول ملیں. دیٹس اٹ. لاسٹ ٹائم کہاں ہوا تھا یہ؟ F9 میں ہوتا ہے, جنہ 2-3 وینیوز ہیں مینلی, F9 پارک اور جنہ کنونشن, یہاں 2 اور جو ریوائول ہے اس کی تو میرے خیال میں خاص بات یہ ہے کہ ہر دفعہ نئے آرٹسٹ, تو وہ تو یہ نہیں ہے کہ ایک خاص گائک یا ایک خاص شاعر جو ہے وہ بار بار. فیسٹیول میں بھی ایسا نہیں ہوتا, فیسٹیول میں بھی وی ہیو سم ویئر اراؤنڈ 10 to 15 آرٹسٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو وہ فلیور ملتا ہے, ہر بندے کی ایک ڈفرینٹ انٹرسٹ ہے, تو میوزک کا جو چوائس ہے وہ ڈفرینٹ ہے, تو وہ سارے وہ بھی چینج ہوتے ہیں ایکچولی. ریسنٹلی میں آپ کے بارے میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا دیٹ یو ڈس ایگری ود ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان. وائی از دیٹ, وائی ڈونٹ یو لائک اسکولز اینڈ کالجز اینڈ یونیورسٹیز؟ بچے کہاں پہ جائیں گے یار؟ 2016-17 میں نا, ایک تو پاکستان میں اوپر سے لٹریسی ریٹ کم ہے, اسکول کم ہے, اچھے استاد بھی کم ہے, اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہو کہ یار اسکول ہی مت جاؤ, تو یہ بچے اتنی بڑی آبادی جو ہے یہ کہاں پہ جائیں گے؟ یہ اگر ڈراپ آؤٹ ہوتے رہے تو ان کا کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں, ایک چیز آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اب اگر آپ اس کو دیکھیں نا, ایک سر کین رابنسن, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آئی واز اے بگ فین آف ہیم, ہی واز دا ایجوکیشنل انوویٹر. تو اس کی ٹیڈ ٹاک ہے, دا موسٹ فیمس ٹیڈ ٹاک اس کی, ون آف دا موسٹ فیمس, پرابیبلی اٹ ہیڈ اوور 25 ملین ویوز ہیں, یا کتنے ویوز ہیں. تو اس کی جو ٹیڈ ٹاک تھی نا, اس کا ٹائٹل پتہ کیا تھا؟ ہاؤ ٹو اسکیپ ایجوکیشن ڈیتھ ویلی. اچھا, کتنے مزے کا ٹائٹل ہے. اور وہ کس ایجوکیشن کی بات کر رہا تھا؟ US ایجوکیشن سسٹم کی یا گلوبلی بات کر رہا تھا؟ وہ گلوبلی کر رہا تھا, بٹ اس وقت پچھلے کچھ عرصے پہلے US کی بات کر رہا ہوں, جو پاکستان سے 100 times ahead ہے. Every one of 3 child they were dropping out. Every 1 out of 3 child. کلچر تھا وہاں پہ. آپ کو پتہ ہے ایون جو MIT جو گریٹ بڑی یونیورسٹی تھی, وہاں پہ کیا تھا کہ وی پریفر ہوم اسکول چلڈرن. ٹھیک ہے جی, اسکول کا ایشو کیا ہے اس کو تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں نا, کیا پرابلم کیا ہے, کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں, یا یہ بڑے لوگ یہ کیوں کہتے تھے ہاؤ ٹو اسکیپ ایجوکیشن ڈیتھ ویلی, اسکول کل کریٹیوٹی, کیوں وہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, پکاسو نے کہا ایوری چائلڈ از بورن آرٹسٹ.
ایوری چائلڈ از بورن آرٹسٹ. یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں, میں اکثر ذکر کرتا ہوں, یہ جو ہماری بچی تھی جو بڑی, جس نے وہ مائکروسافٹ میں بھی, عرفہ کریم, میں یہ کہتا ہوں عرفہ کریم وازنٹ, وہ ایکسیپشنل نہیں تھی. عرفہ کریم ہر گھر میں ہے, اس کو انوائرمنٹ مار دیتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو اسکول کے پکاسو کہتا ہے ایوری چائلڈ از بورن آرٹسٹ, دا کوشچن از ویدر ون ریمینس سو وین ہی گروز اپ اور ناٹ. یہ الگ بات ہے کہ بڑا ہو کے وہ آرٹسٹ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے, لیکن ہر بچہ آرٹسٹ ہوتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا یار یہ بچہ بڑا بچپن میں بڑا تیز تھا, جو ہی وہ بڑا ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں ڈل ہوتا جاتا ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وہ ساری اسپارک ختم ہو جاتی ہے. ہم نے بچے ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہ بڑے شارپ ہو جاتے ہیں, ایسے ریپڈ انگلش بولتے ہیں. کیونکہ آج کل کے اسکولوں میں اور خاص کر اچھے اسکولوں میں اگر آپ دیکھیں نا, تو بچے کو اسٹارٹ سے ان کو بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ یار ان کو اپنے ایج گروپ کے حساب سے پڑھانا چاہیے. جس طرح ارلی لائف میں بچے زبانیں جلدی سیکھ لیتے ہیں, رائٹ, ان کی گرپ اچھی بن جاتی ہے. دے فوکس آن لینگویج, دے فوکس نا. میں اب آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایک بچے, ہم نا فورسبلی, یہ ایجوکیشن جو ہے نا, it is not about making it happen, it is about letting it happen. بچے کو کبھی آپ نے سکھایا ہے؟ جو بچے یہ بولتے ہیں ہم دیکھ کے ایسے گھبرا وہ ہو رہے ہوتے ہیں, امیز ہو رہے ہوتے ہیں. یار ویسے دیکھو کارٹون لگا ہوتا ہے, رائٹ, ٹی وی پہ لگا ہوتا ہے, بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, سیکھ رہے ہوتے ہیں, پیپا پیگ لگا ہوتا ہے یا کون سی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. امیٹیشن, وہ آپ کے بتانے پہ نہیں سیکھ رہے ہوتے. کبھی آپ نے بتا کے بولی سکھائی ہے بچے کو؟ نہیں, وہ آپ کو سن کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایجوکیشن از اباؤٹ لیٹنگ اٹ ہیپن, اٹ از ناٹ سم تھنگ فورسبلی اپلائنگ آن سم منی. دیکھیں پرابلم کیا ہے, آپ اب اس کا اگین بیک گراؤنڈ میں آپ جائیں نا, بیک گراؤنڈ میں ایک سگھاتا مترا انڈین, اس نے ایک کانسیپٹ دیا, ہول ان دا وال. ہول ان دا وال, وہ یونیورسٹی میں نا پروفیسر تھا, اس کے ساتھ سلم تھا. اس نے کہا یار یہ امیروں کے بچے تو انگریزی بھی بول لیتے ہیں, سب کر لیتے ہیں, تو یہ غریبوں کے بچے کیوں نہیں کر سکتے؟ What he did, he installed a computer in his wall, جھگیوں کے سامنے, سلم کے سامنے, and he left them. He left. یہ نہیں اس نے کہا ادھر آؤ, یہ دیکھو یہ ماؤس ہے, یہ ہے. کہتا ہے میں 6 دن بعد 7 دن بعد گیا, and he recorded that سلم کے بچے گیم کھیل رہے تھے, اس کو آپریٹ کر رہے تھے. اور ایک بچی کچھ عرصے بعد یہ بتا رہی تھی یہ امیوبا ہے, بڑی ٹیکنیکل چیزیں بتا رہی تھی. اس نے کہا یار یہ کیا ہے؟ وہ آسام میں چلا گیا, کوئی 300 کلومیٹر, کہتے ہیں بہت ہی کوئی ریموٹ ایریا میں, اپلائی کیا, وہاں پہ ایک سسٹم بنایا, جگہ پہ پلیس کیا, چلا گیا. 6 مہینے بعد واپس آیا, کہتا ہے بچوں نے مجھے کہا کہ وی نیڈ اے بیٹر پروسیسر. اس نے کہا تم نے انگریزی کی طرح سیکھی؟ تو انہوں نے کہا یہ جو ڈیوائس آپ نے ہمیں دی یہ صرف انگریزی جانتی تھی, اس لیے ہم نے انگریزی سیکھی. 1 لیپ ٹاپ پر چائلڈ آرگنائزیشن ہے US کی, اس کا CEO کہتا ہے کہ ایتھوپیا کا ایک ریموٹ ایریا, جنہوں نے کبھی لیٹرز بھی نہیں دیکھے, بورڈز بھی نہیں دیکھے, جب میں لیپ ٹاپ کا باکس ٹیب, اس نے کسٹم ٹیب بنایا ہوا تھا, وہ ٹیب کا باکس کہتا ہے میں اس بچے کے پاس, ان کے پاس لے کر گیا, تو کہتے ہیں ان 4 hours انہوں نے وہ بٹن ڈھونڈا آن آف کا. ان 2 weeks they were using 45 ایپس. کہتے ہیں ان 4 months they hacked Android. یہ اسکل ہے بچوں کی, یہ اسکل ہے بچوں کی. یہ اسکل آپ کو اسکول میں نظر آتی ہے. بٹ ہاؤ وی کین, دیکھو اب یہ بھی تو نہیں کر سکتے نا کہ بچوں کو بالکل اسکول سے نکال لیں, بیکاز سارے پیرنٹس زیادہ تر جو ہے وہ اپنی نوکریوں میں ہوتے ہیں, مائیں جو ہیں گھریلو کاموں میں ہوتی ہیں. تو اگر میں آپ سے اس ایشو کا کوئی کوئک فکس پوچھوں, کوئک فکس ہو, شارٹ ٹرم لانگ ٹرم میں بتائیں کہ ہاؤ کین وی میک اٹ مور انٹرٹیننگ فار دی کڈز. ایک پہلے تو سب سے یہی تو پرابلم ہے نا. دیکھیں دنیا میں نا جب ایک پرابلم ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے, یا اس کے اوپر کوسچن ریز ہوتے ہیں نا. پرابلم پاکستان کے ساتھ یہ تھی کہ یا ہے کہ کوسچن ہی ریز نہیں ہوا, ایجوکیشن سسٹم پہ کوسچن ہی ریز نہیں ہوا, سولوشن تو بات کی بات ہے. اور ہمیشہ جب چینج آتا ہے نا, چینج جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ نہیں لاتی, وہ کسی اسکولنگ سسٹم کے کوئی اونرز انہوں نے نہیں لانا. چینج کہاں سے آتی ہے؟ چینج ایسے آتی ہے جیسے مشیل اوباما کا شاید کوٹ ہے, اس نے کہا کہ یار آپ چیزوں کو ایسے ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا, دیٹ از ناٹ دا وے. آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے کہ چیزیں ایسے ہوں جیسے ہونی چاہیے. رادر آپ یہ کہ پاکستان ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, اسکول میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے کہ چیزیں ہونی کیسے چاہیے. بڑا زبردست کوٹ ہے. اسکول سسٹم کا میں آپ کو 2-3 سوال کرتا ہوں, آپ مجھے خود جواب دیں. کہ آپ کو نہیں لگتا ایک اسکول اسی وقت فیل ہو جاتا ہے جب وہ ایک ٹیسٹ لیتا ہے بچے کو داخلہ دینے کے لیے؟
انیشلی جب وہ کے جی وغیرہ میں جاتا, 5ویں کلاس میں آ گیا, 6ٹھی میں آ گیا, 10ویں میں آ گیا, صرف یہ جاننے کے لیے کہ یار اس نے جو پچھلے اسکول میں 4ویں جماعت تک کچھ پڑھا آیا یہ ایلیجیبل ہے کہ 5ویں جماعت میں جائے, یا اس کو جو ہے اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ اس کے پاس 4ویں جماعت نہیں آتا, اس کو نہیں آتا, لیٹس اے فیل ہو گیا, آپ اس کو سبمٹ نہیں کر رہے. نہیں, ان دیٹ کیس the school will enroll him into the 4th grade but not 5th grade. they do not enroll نا, وہ کہتے ہیں فیل ہو گیا. ہم اگر اسکول کی بڑی ڈیمانڈ ہے, ان کے پاس اپلیکینٹس بہت زیادہ ہیں, تو ہی وڈ سے یار کہ ہمارے پاس تو 4تھی کلاس میں جگہ ہی نہیں ہے بیکاز ہم نے اتنے ایڈمیشن کر دیے. تو بچہ اس لیے لا رہے ہیں کہ اس کو نہیں آتا, آپ اس کو سکھائیں. آپ اس کو جج کر رہے ہیں تمہیں تو آتا ہی نہیں ہے بھائی, ہم تمہیں ایڈمٹ نہیں کر سکتے. اب بات میری سمجھیں, پوائنٹ کیا ہے. آپ نے کبھی, جب ہم نے بھی اسکول پڑھا ہے, دیکھیں ایک تھیٹر پلے ہے, تھیٹر پلے میں ایک ایکٹر ہے, پیچھے اسٹیج لائٹ ساؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ ایک ایکٹر کھڑا ہے, میں کھڑا ہوں اور آڈینس ہے. تھیٹر پلے ہو سکتا ہے نا تھیٹر پلے, کیونکہ وہ ایک ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے, کنیکٹ ہے. اگر لائٹ ساؤنڈ سب کچھ ہو اور تھیٹر پلے میں ایکٹر نہ ہو, تھیٹر پلے ہو سکتا ہے؟ نہیں, بندہ تو وہی ہے, نہیں ہو سکتا. کبھی اسکول میں آپ نے دیکھا ہے کہ دے فوکس آن دیئر لرننگ, دے فوکس مور آن دی ٹائم ٹیبلز, آن دی پیپرز, آن دی اسکیجولز. ان کا فوکس, ان کی میٹنگز میں یہ فوکس ہوتا ہے کہ ٹائم ٹیبل کیسے ہوگا, ہم نے کورس ختم کیسے کرانا ہے, پیپر کیسے کرانے ہیں. اب ایک بچہ ہے, وہ بچہ ایک بک کو پہلے ختم کر لیتا ہے. آپ اور میں ایک کلاس میں, آپ کو پیشن ہے پڑھنے کا, آپ پوری بک ختم کر لیتے ہیں 1 مہینے میں, تو اسکول آپ کے لیے آگے جائے گا نہیں. اسکول اپنی پیس پہ چلے گا, بنا آپ کے لیے, چلے گا اپنی پیس پہ. سمجھ رہے ہیں؟ میں چھٹی کر لیتا ہوں, میں 10 دن بعد آتا ہوں, اسکول میرے لیے رکا, اسکول میرے لیے نہیں رکے گا. ٹھیک ہے, تو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک فیکٹری بیسڈ ماڈل ہے. اس میں ایک ایکٹر ہے, ایک ایکٹر بننا چاہتا ہے, ایک اسپورٹس مین بننا چاہتا ہے, ایک جناب علی آڈیٹر بننا چاہتا ہے, ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. وہ ایک پروسیس سے گزرتے ہیں اور MBA فائنانس بن کے نکل جاتے ہیں. یو آر بینگ ٹریٹڈ ود دا سیم میڈیسن. ابھی تھوڑا سی اویئرنیس آ رہی ہے, تھوڑا سا چیزیں ڈفرینٹ ہو رہی ہیں. جو پہلا کلچر تھا وہ ایگزیکٹلی یہی تھا. آئی ہیو سین, میں جاتا تھا ایک دن میں ایک اسکول میں بیٹھا ہوا, تو اس کو ٹیچر, اس کی ماں بیٹھی ہوئی بڑی پریشان بچے کی, اور وہ ٹیچر اس کو پتہ کیا کہہ رہا, اسے کہہ رہا یہ بڑا بیوقوف ہے آپ کا بیٹا, یہ آن لائن تیاری کر رہا ہوتا ہے, یہ انٹرنیٹ سے تیاری کر رہا ہوتا ہے. جب ہم نے اس کو بتایا جی ہم نے نشان لگا کے دیے ہوئے ہیں کہ یہ یاد کر لو, یہ بیوقوف ہے انٹرنیٹ سے. اب میں اس کو دیکھ رہا, واز ان شاک کہ یہ دے آر کلنگ اٹ. دیکھیں نا عرفہ, اگین یہ جو لوگ نکلتے ہیں, عرفہ کریم, تو اس کے پیچھے اسکول کا کیوں نہیں ہوا, یا یہ اسکول سے پڑھی ہے, یا یہ اسکول میں تھی, تو باقی بھی تو اسکول میں تھے عرفہ کریم کے ساتھ, وہ کدھر ہیں؟ جو جن اسکولوں کی شاید آپ بات کر رہے ہیں وہ دا میجورٹی آف اسکول ان پاکستان ہیں, جو آپ کو ایک لوکیلٹی میں ملتے ہیں, جو آپ کو اپنی گلی میں ملتے ہیں, جو آپ کو جو ہیں ایک لوکیلٹی میں ملتے ہیں نا جہاں پر بہت سارے بچے جا رہے ہیں. مین اسٹریم اسکول شاید وہ نہیں ہیں, شاید ان کی اتنی برانچز نہیں ہیں. ایسے اسکولس بالکل ہوتے ہوں گے. اور بالکل آئی ڈو پارشلی ایگری ود یو کہ ہمارے زمانے میں بھی یار رٹے والا سسٹم تھا کہ یار بس یہ یاد کر لو, ٹیچر نے بتایا تو یار اگر بورڈ میں. اچھا آپ بتائیں, کمپٹیشن میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, کمپٹیشن اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے؟ اٹ ڈپینڈس ہاؤ یو لک ایٹ اٹ. اچھا آپ یہ بتائیں, جب آپ کے دوست نے کبھی نمبر زیادہ لیے, آپ کو خوشی ہوئی ہے کبھی؟ میں تو فرسٹ آتا تھا, سب سے زیادہ نمبر میں ہی لیتا تھا, تو آئی ڈونٹ نو کہ شاید دوسرے لوگوں کو میں کتنا برا, اچھا یا برا لگتا ہوں آن دا فیس. ہم نے ہیٹڈ کو پروموٹ کیا نہیں کیا, کیونکہ جب آپ کمپٹیشن رکھتے ہیں اور ایک کو آپ کہتے ہیں اس نے زیادہ نمبر لے لیے, اس نے ہمیشہ میرے, چاہے ہمارے دوست بھی ہوں, وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں, برے لگتے ہیں, وہ ایک بڑی جیلسی فیکٹر کریٹ ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. پھر جب آپ نمبرز گیم پہ جاتے ہیں تو چیٹنگ کو پروموٹ کرتے ہیں. لوگ چیٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نمبر زیادہ آ جائیں. نالائق ہوتے ہیں جو صرف پاس ہو جائیں, اور اگر ایک اچھے نمبر ہولڈر کو بھی اپرچونٹی مزید اچھے نمبر آ جائیں. تو یہ جو کرائٹیریاز بنائے ہوئے ہیں نا, یہ خود ہی جنہوں نے بنائے انہوں نے بعد میں کہا کہ یار یہ کرائٹیریاز ٹھیک نہیں ہے ٹو جج سم ونز کریٹیوٹی. تو یہ جو ماڈل بنا ہوا ہے نا, یہ بیسکلی برٹش امپائر نے بنایا تھا اپنی اس بیوروکریٹک مینجمنٹ سسٹم سے کہا جاتا ہے. اس وقت وہ انہوں نے اس لیے بنایا کہ ان کی امپائر اتنی بڑی ہو گئی تھی, تو انہوں نے کہا یار یہ جو لوگ ہیں ہمیں بندے چاہیے, ہیومن ریسورس چاہیے, تو بندہ تو ہے نہیں ہے, تو یہ اس کیسے کریں. تو انہوں نے کیا کیا کہ آئیڈینٹیکل پروڈکٹس بنائے. اس وقت کیلکولیٹر نہیں تھا, انہوں نے کہا یار ایسا بندہ جو دماغ میں کیلکولیشنس کر سکے, ایسا بندہ جو خوبصورت, آج بھی اسی لیے بیوروکریٹس کی وہ رائٹنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. یہ 2 کام کرنے کے لیے انہوں نے ان کو پروڈیوس کیا, اینڈ اٹ ورکڈ ویل اس وقت کے زمانے میں. بٹ اب آپ کے پاس
کی پیڈز ہیں, کی بورڈز ہیں, اور اب آپ کے پاس کیلکولیٹرز, یو ڈونٹ نیڈ دیم اینی مور. بٹ وہ سسٹم ہمارا اسی طرح چل رہا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ کے یار آرچری جو ہے نا, وہ جنگوں میں تیر اندازی بڑی یوز ہوتی تھی, چلو جی اس کے لیے انسٹیٹیوٹ بنائیں, اور آج تک وہ انسٹیٹیوٹ چل رہے ہوں کہ جی تیر اندازی کی ضرورت پڑ سکتی ہے کسی وقت بھی. آئی تھنک وی نیڈ اسمارٹ ٹیچرس جو کہ اب ٹیکنالوجی ہر بندے کے فون پر ہے, گھر میں لیپ ٹاپ ہے. یہ بھی تو کرائٹیریا نہیں ہے نا. آپ نے بزنس ملک ریاض کو دیکھا پڑھاتے ہوئے؟ جب تک ملک ریاض نہیں پڑھائے گا بزنس, یا آپ جیسا بندہ جا کے یونیورسٹی میں نہیں پڑھائے گا کہ یار ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے, کون پڑھاتا ہے؟ ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو دا ٹیچرز, ود آل ڈیو رسپیکٹ, بزنس کون پڑھاتا ہے آپ کو؟ جس نے کبھی خود بزنس نہیں کیا ہوا. لیڈرشپ کون پڑھاتا ہے جو خود لیڈر نہیں ہے؟ دیر آر 3 types آف لیڈرشپ. آپ بات یہ چیز سمجھ رہے ہیں؟ اگر فن لینڈ ہے نمبر 1 ایجوکیشن سسٹم میں, تو وہاں پہ جو ٹیچرز بھی ہیں نا, وہ آپ کو ہر اینڈ سے, یہ وہ پروفیشن ہے جو سب سے مشکل, سب سے ہائیلی پیڈ ہے. ادھر کون سا پروفیشن سب سے ایزی ہے؟ ٹیچر لگ جاؤ. یہ جتنی اسکول کی آپ محلوں کی بات کر رہی ہیں, جتنی لڑکیاں بیچاری ہوتی ہیں جو بھی انہوں نے پڑھا FSC کی جی گئی, وہاں پہ ان کا سسٹم شروع ہو گیا. ہاؤ کین دے پروڈیوس لیڈرز, ہاؤ کین دے پروڈیوس فیوچر انٹرپرینورز؟ دے ول نیور. آپ اسی لیے تو دیکھیں نا کیا پرابلم ہے, آپ کیوں نہیں اسٹیو جابس پروڈیوس کر رہے, آپ ایلون مسک کیوں نہیں پیدا کر رہے؟ لیٹس کمپیئر اور سیلف ود انڈیا وچ از لائک ہم سیم فوڈ کھاتے ہیں کلچر, لیکن ان کا بھی تو دیکھیں نا ایجوکیشن سسٹم گیو ٹیک پاکستان کی طرح ہے, بٹ یٹ دے آر ایبل ٹو پروڈیوس. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے CEO گوگل کے بھی لگے ہوئے ہیں, مائکروسافٹ میں بھی شاید ہیں, XYZ ماسٹر کارڈ میں بھی تھی, لیفٹ رائٹ کمپنیوں میں تھی. دے ہیو دا سیم ایجوکیشن سسٹم, وائی دے آر اہیڈ آف اس؟ دیکھیں اب یہی تو یہ اچھا, اس کے اندر صرف ایجوکیشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے. اس میں ہمیشہ اس کو ڈیوائڈ کرتا ہوں 3 ایلیمنٹس میں. ایک اس میں پیرنٹنگ بھی ہے آف کورس, ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کا ایجوکیشن سسٹم بھی ہے, اس کے اندر آپ کا ریلیجن بھی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ وہ ٹاپکس ہیں جن پہ بندہ کھل کے اس طرح بات نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ ریلیجن کے اوپر, ایک فار انسٹنس ریلیجن سے اسٹارٹ کرتے ہیں, آپ ریلیجن کے اوپر کھل کے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. انڈیا میں ذاکر نائک 50,000 بندوں کے آگے کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوتا ہے بھائی تمہارا بھگوان ٹھیک نہیں ہے, کوئی بندہ اس کو اسٹیج سے اتارتا نہیں ہے, کوئی بندہ اس کو بٹ ڈکلیئر نہیں کرتا. گورنمنٹ کی اب آج کل وہ ملیشیا میں ہیں, انڈیا کے میڈیا پر وہ بین ہیں, ان کا جو چینل ہوا کرتا تھا یا جہاں وہ اسپیچز دیا کرتے تھے انڈیا بیس تھا, اس کے بعد ان کو جلا وطن کر کے اب وہ سارا اپنا میڈیا ملیشیا سے ہی چلا رہے ہیں, کر رہے ہیں. بٹ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم, فار ایئرس, اس نے وہ کام جو اس نے بیج بونا تھا وہ تو وہ ہے نا, وہ تو انڈیا میں ایک عرصے تک کرتا. وہ تو کنٹروورسیز بعد میں بنی, وہ بنی. لیکن آپ یہ دیکھیں, میں پبلک کے رسپانس کی بات کر رہا ہوں. کیا ہم یہاں سن سکتے ہیں کوئی بندہ آ کے یہ کہہ دے آپ کے ریلیجن کے بارے میں, کوئی ہلکی سی بات کر لے, کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اب جب آپ یہ بات نہیں کر سکتے, آپ سائنس کے لحاظ سے, جب بائبل کہتا ہے جی کہ دنیا کو بنے ہوئے 21 لاکھ سال ہوئے ہیں, اور جب آپ DNA ٹریس کرتے ہیں وہ اتنے بلین ایئرس پہ چلی جاتی ہے بات, کہ وہ 21 بلین پتہ نہیں کتنے, نوح ہرارے جو اس کی بک ہے اس میں پڑھیں, وہ پتہ نہیں 27 بلین ایئرس بیک ارتھ کیم انٹو ایگزسٹنس. اب وہ ریلیجن اور سائنس کا کلیش ہوتا ہے. ابھی آپ کو کنٹروورسی پتہ ہے, وہ جو کہتے ہیں بھائی جان دنیا رکی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں فلیٹ ہے, کچھ کہتے ہیں رکی ہوئی ہے. اب آپ کو الاؤ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, آپ کا یہ کلچر آپ کو الاؤ نہیں کر رہا کہ آپ کھل کے آپ وہ باتیں کریں جو اگینسٹ جا رہی ہیں, جو ہمارے اسٹیبلشڈ بلیفس ہیں. پہلی بات پیرنٹنگ میں ہمارا کلچر الاؤ نہیں کر رہا. عزت اپنی جگہ, ماں باپ کی ہر بندہ عزت کرتا ہے, لیکن یہ کوسچن ریز نہیں کر پا رہے ہم کہ والدین کو کیسے بچے کو ٹریٹ کرنا ہے, کیا وہ اس کا حق ہے. میں ہر جگہ خلیل جبران کا ایک وہ پوئم, دا پروفٹ بک ہے, اس میں دا چلڈرن ہے کہ یو کین ہاؤس دیئر باڈیز بٹ ناٹ دیئر سول, ایٹ دیئر سول ڈویل ان دی ہاؤس آف ٹمارو وچ یو کین نیور سی ایون ان یور ڈریمس. تو وہ کہتا ہے کہ بی لائک یور چلڈرن, ان کو اپنی طرح بنانے کی کوشش نہ کرو, ان کی طرح بنو, کیونکہ ٹائم آگے چلتا ہے, پیچھے نہیں چلتا. کہ اگر آپ 20 سال پہلے لائر تھے تو آپ کے بچے بھی لائر ہوں. نہیں, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. ہم ان شکنجوں میں ہیں. پھر ایک بڑی زبردست بات ہے, آپ نے جس طرح بات کی کہ انوائرمنٹ ہے, ہمارے چاچا ماما ہر بندے کا انفلوئنس. میں نے نا شروع میں یونیورسٹیز میں سیشنز دینا شروع کیے, میں بلاتا تھا بچوں کو باہر, 6 بچے آ گئے, میں کہتا تھا آپ BBA ابھی یہ BBA کر رہے ہو آنرز, تو BBA میں کیسے آئے؟ ناٹ اے سنگل پرسن, جتنے بھی آج تک میں نے سیشنز کیے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا پیشن تھا, شوق تھا, میں آیا ہوں. ناٹ اے سنگل پرسن. اس پاکستان میں آپ کا کوئی ایک بندہ نکال دیں جس کا بچپن اور پورا اس کا جو جوانی تک کا سفر ہے وہ انفلوئنسڈ نہ ہو
with some others decisions کہ چاچا نے کہا, تایا نے کہا, ماما نے کہا, باپ نے کہا, دوستوں نے کہا, اس وجہ سے میں آ گئی. یار اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ جب آپ اسکول میں ہوتے ہو تو آپ کے اسکول میں کریئر کاؤنسلنگ والے نہیں ہے نا, نہیں ہیں. تو کیا یہی چینجز ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں آ رہی ہیں کہ آپ کو پراپر گائڈ کیا جائے یار کہ آپ کے پاس کیا آپشنز ہے, رادر دین انفلوئنسنگ اے پرٹیکولر ڈسپلن آن یو, گیونگ یو دا گائیڈنس کہ یار یہ ہے نا, پرسنالٹی یہ ہے نا, یہ ہے فریڈم ٹو چوز. فریڈم کی ڈیفینیشن ایک دم میں نے پڑھی, بڑی زبردست تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ نہیں تھی کہ فریڈم از ناٹ دی ایبسنس آف رسپانسبلٹی. یہ نہیں ہے کہ آپ آزاد ہو گئے, آپ پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. یہ آپ کی وہ ہے کہ یو کین چوز اینی تھنگ یو وانٹ, دس از فریڈم. وہ ہے ہی نہیں. اب رومی کا ایک قول ہے, اب ہمارے محلوں میں باہر نکلے نا, باہر وہ بیٹھا ہوگا ایسے دھڑے پہ بیٹھا ہوگا, وہ آپ کو اے نہ کریں جس نے, تو رومی کہتا ہے while leaving for a journey never seek advice from those who never left. How can you take advice of چاچا یا تا جو بھی ٹھیک ہیں سارے with due respect, وہ آپ کو گائیڈ اس چیز میں نہیں کر سکتے جو انہوں نے نہیں کی. وہ آپ کو نہیں فیڈ بیک. میری والدہ ہے نا, میں کبھی بھی ان کی بات, آپ بات کو سمجھے, وہ آپ کا نہیں ہے ہاروی ہے نا, اسٹیو ہاروی, تو کہتا ہے if you want to be successful, کہتا ہے never tell anything to your mom. اور اس کے ایک بڑا فنی وہ ہے, کیوں؟ اب وہ مجھے کہتے رہتے ہیں, میں نہیں مانتا. میں کہتا ہوں اس لیے نہیں مانتا کہ آپ میری ماں ہیں, اس لیے نہیں مانتا کہ یہ چیز جس شوز میں ہوں وہ آپ کو نہیں پتا. آپ ہو سکتا ٹھیک کہہ رہی ہوں, ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں. میں ایون وائف کو بھی یہ کہتا ہوں, ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو, لیکن میں ان شوز میں مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا. آپ کے اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے شاید آپ صحیح کہہ رہی ہوں, لیکن آج کل ریئلٹی سے اور جس قسم کے ماحول میں دیکھ رہا ہوں آپ اس کو نہیں دیکھ پا رہی. آپ آن گراؤنڈ ریالٹیز پر نہیں ہے, تو آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ یار یہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یا سیکنڈ آف آل میرا پیشن ہی نہیں ہے وہ. فار ایگزامپل میں انجینئر بننا ہی نہیں چاہتا, میں تو آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں, میں تو شاید پینٹنگز کرنا چاہتا ہوں. اور جب آپ فالو کریں گے نا جو آپ کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں پھر وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا, آپ سوئچ بھی کریں گے بیچ میں, آپ چینج بھی کریں گے اپنے پیشن کو, وہ سب ہوگا, لیکن ایونچولی یو ول ریچ یور ڈیسٹینیشن ایونچولی. کیونکہ لائف ڈریگ نہیں ہوگی. آج ہم سلیپ لیس نائٹس کرتے ہیں نا, لیکن مزہ آ رہا ہوتا ہے. 3 بجے کھڑے ہوتے ہیں نا, اگر سیٹ اپ پہ کھڑے ہیں اور سیٹ اپ کروا رہے ہیں, جب وہ ہو رہا ہوتا ہے نا, نظر آپ کی کریٹیوٹی آپ کی آنکھوں کے سامنے بن رہی ہوتی ہے نا, تو یو آر انجوائنگ اٹ. وہ آپ کو اس وقت آپ کو تھکا نہیں رہی ہوتی. لیکن آپ ایک جاب کر رہے ہیں نا جس میں آپ کا دل نہیں تھا, اور 5:05 ہوتے ہیں نا, تو آپ سے بیٹھا نہیں جاتا. لیکن ایجوکیشن کا ہم نے جو ہے مین جو ایلیمنٹ ہے نا وہ کمرشلائزیشن بھی کر دی ہے. کمرشلائزیشن سے میری یہ مراد ہے کہ یار آپ تعلیم کیوں کر رہے ہو؟ ظاہری بات ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو سوسائٹی میں ایک ایسے مقام پانا ہے کہ آپ کی ایک خاص سیلری, ایک خاص رتبہ ہو, آپ کا گھر ہو, آپ کا یہ ہو, وہ ہو, آپ نے شادی کرنی ہے, ٹو پرووائڈ فار یور فیملی رائٹ دا بیسٹ وے پاسبل. تو ہر بندہ اسی لیے دوسرے سے ایڈوائس سیکھ کر رہا ہوتا ہے, یا پیرنٹس اپنے بچوں کو اس لیے ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہ رہے ہیں کہ یار کمرشلی ان کو وائبل کریں. کل اگر ڈاکٹر انجینئر بن جائیں گے اور اچھی جگہ پہ ہوں گے تو لائف ان کی آسان ہوگی, رائٹ, گاڑی ان کے پاس ہوگی, رائٹ. پیرنٹس بھی برا تو نہیں چاہتے یار کہ اگر وہ آپ پر امپوز کر رہے ہیں, آپ کو اچھا انجینئر بنانے کے لیے فورس کر رہے ہیں, یا آج کل فار ایگزامپل کمپیوٹر سائنس کا بڑا دور ہے, فورس کر رہے ہیں, تو اپنے لیے تو نہیں کر رہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ یار شاید جو چیز انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں کی, یا جو آپ کے چاچا کا بیٹا ہے یا ان کے دوست کا بیٹا ہے اور انہوں نے کمپیوٹر سائنس کر کے کمپیوٹر سائنٹسٹ بن کے کہیں اچھی جگہ پہ وہ جاب کر رہا ہے اور ایک اچھی لائف ہے, تو میرے خیال میں پیرنٹس کی بھی کوئی بری انٹینشن تھوڑی ہوتی ہے. لیکن آپ کے 2 لاکھ انجینئرز اس کا جاب لیس ہیں. پوائنٹ از ڈاکٹر کتنے ہیں؟ بڑا ڈاکٹر, سارے بڑے ڈاکٹر کیوں نہیں ہیں؟ وہ بڑا ڈاکٹر وہ ہے, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, جس کے پیچھے پیشن تھا, وہ بڑا ڈاکٹر ہے. وہ جو ایسی گزارا کر رہا ہے وہ تھا جو زبردستی بنا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک فیلڈ کو چوز کرتے ہو نا, شاید اس وقت آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, میں پیرنٹس کی وجہ سے کر رہا ہوں, شاید جب آپ اس میں کھود جاؤ ہو سکتا ہے, یس, سال بعد آپ کا اپنا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہو جائے. دیکھیں یہ بالکل ویسا ہی ہے, یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جب آپ بچوں کی شادی کرتے ہیں تو آپ کا کہنے کا مقصد یہی ہے نا کہ پیرنٹس بہتری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا ریلیجن آپ کو اجازت دیتا ہے؟ آپ کو ریلیجن اجازت نہیں دیتا. ریلیجن کمپلیٹ انڈیپینڈنس دیتا ہے بچوں کو کہ اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے, ان کی رضامندی نہ ہو. ہاں, اس کی رضامندی نہ ہو. اب ظاہر ہے باپ یا والدین غلط تو نہیں دیکھ رہے ہوں گے, وہ ٹھیک ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, بٹ اگین سیم گوز ود دس کیریئر تھنگ اینڈ پیشن تھنگ. کیونکہ بات یہ ہے نا, اگر آپ کے اندر پیشن ہے نا تو آپ کو چھوٹا کام بھی کریں گے نا,
وہی بات ہے کہ آپ لو پٹ کریں گے نا تو وہ چیز بڑی بنتی ہے. تو وہ تب ہی ہوگی جب آپ ایک چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہیں. آپ زبردستی ڈاکٹرس کو بنا لیں گے بٹ ہی ول نیور بی دیٹ ڈاکٹر جو آپ جو واقعی میں ایک ویلیو کریٹ کرے گا. یہ ڈفرینس آ جائے گا اس کے اندر. یہ الگ بات ہے, یہ ون آف کیسز ہو سکتے ہیں کہ وہ جائے, اس کو ریئلائز ہو جائے یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے, اچھا گائیڈ ہو گیا ہوں اور مجھے مزہ بھی آ رہا ہے, اینڈ دین ہی کلک. بٹ اینڈ آف دا ڈے جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, میرے خیال میں اسکولز اچھے اسکولز تو شاید کر رہے ہوں, میری علم میں تو نہیں ہے, لیکن رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ بچوں کو کریئر پاتھ ویز پر گائڈ کیا جائے, پراپر پرسنالٹی ٹیسٹ کیے جائیں, ایکسپوز کیا جائے, ایکسپیریمنٹس ان کو کرنے دیے جائیں. صرف یہ نہیں کہ کتابی کی سگاتا مترا ایک بہت زبردست ایکٹیویٹی کرواتا تھا. اوکے, وہ کرواتا تھا انڈیا میں. اوکے, اس کی ٹیڈ ٹاک واز دی ونر آف 2013 ٹیڈ ٹاک نمبر 1. وہ ہی گاٹ $1 million آن دا ٹیڈ ٹاک. اس کا نام تھا اسکول ان دا کلاؤڈ. ٹھیک ہے جی. وہ ایک ایکٹیویٹی کراتا تھا, اس ایکٹیویٹی کا نام تھا آسکنگ اے بگ کوسچن. آسکنگ اے بگ کوسچن. بگ کوسچن کیا ہوتا تھا؟ وہ کوسچن یہ ہوتا تھا, وائی ڈو پولیٹیکل پارٹیز ایگزسٹ, وائی ڈو ڈاگ رن بیہائنڈ کیٹ, اسٹف لائک دیٹ. اور بچوں کو نا چھوڑ دیتا تھا, ایک بچے کو نہیں چھوڑتا تھا, 3-4 کا گروپ بناتا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے, وہ چھوڑ دیتا تھا. اب وہ سوال ہوتے تھے جو انٹرنیٹ پہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہے کہ جی قائد اعظم کب پیدا ہوئے, اچھا جی نہیں, وہ ایسے سوال تھے جن میں ان کو نا زور لگانا پڑتا تھا. کہتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا تھا اور kids used to come up with وہ discoveries, crazy ideas. یہ وہ اوپننیس ہے نا, وہ آپ کو کہاں دیتا ہے انسٹیٹیوٹ, نہیں دے رہا ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسکولز ایگزسٹ نہ کریں یا لیکن وہ اسکول وہ ان کے لیے وہ پلیٹ فارم وہ تو بنائے نا جہاں وہ آزادی سے آزادانہ سوچ. ہمارا کوئی بچہ, میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ آزادانہ سوچ نہیں رکھتا, وہ کوئی بھی وہ کبھی وہ گرو ہی نہیں ہوا آزاد اپروچ کے ساتھ, آزاد سوچ لے کے. آپ سپریس کر رہے ہیں. ابھی ریلیجن کی میں بات کر رہا ہوں نا, اتنا غلط ایجوکیٹ ہو چکا ہے ریلیجن, اتنا غلط پروموٹ ہو چکا ہے ریلیجن. آپ بچوں کو ذرا جا کے کبھی کرے دیں تو صحیح, آپ کو پھر پتہ چلے گا. وہ ڈر کے مارے بولتے نہیں ہیں, وہ ڈر کے مارے 5 وقت نماز آپ کو نظر آئے گا مسجد میں. بھائی جان والدین نے جو ہے نا لگائی ہیں 2, وہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے, ذرا اندر سے اس کو پوچھے نا بٹھا کے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا بیسیکلی. پرابلم تو بڑی ڈیپ ہے اور نہ صرف پاکستان کی حد تک بلکہ گلوبلی بھی. اور میرے خیال میں یار شاید ہمارے زمانے سے میرا جب ہم اسکول پڑھ رہے تھے ارلی 2000s میں, تو ٹیچرز اور تھے. ہم اب ایک نئی لاٹ آئی ہے ٹیچرز کی جو کہ تھوڑی ٹیک سیوی ہے, تھوڑی ان چیزوں کو سمجھنے لگ گئی ہے کہ یار اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. پھر ایک نیکسٹ جنریشن آف ٹیچرز آئیں گی جو کہ مزید اس چیز کو ایکسپلور کریں گے, جس طرح آپ نے ٹیک ٹاک والے صاحب کو کہا, اس طرح بھی ٹیچرز آئیں گے. اینڈ ایونچولی ہوگا, ایونچولی اٹ ول ٹیک ٹائم, بٹ وی ول بی. لیکن ہم آپ کو اسکولوں کو یہ نہیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. نہیں بھائی, میں 2016-17 کی بات کر رہا ہوں. ہم اس وقت کہتے تھے کہ اے آئی جب اوورٹیک کرے گی نا 2030 میں, وہ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہوگی کہ آپ کی 10,000 جاب کیٹیگریز ختم ہو جائیں گی. 10,000 جابس نہیں, 10,000 جاب کیٹیگریز. جب میں MBA میں تھا نا, تو والد صاحب نے بتایا کہ فائنانس میں جاؤ. فائنانس وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو ہر آرگنائزیشن میں ہوتا ہے, سب سے زیادہ لوگ فائنانس میں ہوتے ہیں. یاد ہے آپ کو, بڑے لائن ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا, 10 بندے بیٹھے ہوتے تھے. اب جائے نا, اتنا سا ایک کیبل ہوتا ہے ہر آرگنائزیشن فائنانس کا. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بگ انٹرپرینور, وہ انٹرپرائزز, مطلب نارمل وہ ایک بندہ بھی بیٹھا ہوتا ہے یا 2 بندے بیٹھے ہوتے ہیں. سارا وہ سافٹ ویئر ہوا ہے. کیا ہوا کہ وہ کہاں چلا گیا اکاؤنٹس کا. آپ کو یاد ہوگا جب آپ جس ٹائم کی بات کریں, آڈیٹر کا کیا ہوتا تھا, اور وہ یہ سی اے کر لو بھائی, ان نہیں ہے, ایسے گھر سے اٹھا کے لے جائیں گے. ابھی آپ کدھر ہیں. وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کیا اسکول نے اپنا پاتھ چینج کیا, کیپنگ ان ویو کہ آپ کے جب اے آئی ٹیک اوور کر رہی ہے, یا جو ایک پورا ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. اب اوبر مثال کے طور پہ, ٹیسلا, ایلان مسک کہہ رہا ہے ڈرائیور لیس کار, مثال اب آپ کو دیتا ہوں. کل وہ اس کے پورے طریقے سے میچور ہو جاتا ہے, وہ ایک اوبر کے ساتھ JV سائن کرتا ہے. ٹھیک ہے, بات ختم. کدھر گئے ڈرائیور؟ ملینز آف ڈرائیور وڈ گو جاب لیس. تو پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ اسکول ایگزسٹ نہ کریں یار, بٹ وہ یہ انڈرسٹینڈ تو کریں کہ آپ وہی انجینئر پڑھا بار بار ایک یونیورسٹی سے 500 انجینئر نکالے, وہ کہاں جاب کریں گے یہاں پہ. ایک چیز MBA فائنانس سے کرے, وہ کہاں جاب کرے گا بھائی. تو آج ابھی مجھے بتائیں نا, آپ نام لیں ایونٹ مینجمنٹ کی کمپنی انسٹیٹیوٹ, ایونٹ مینجمنٹ کی کوئی یونیورسٹی بتائیں, کتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے بتائیں. آج تک آپ کو سکھایا گیا
مجھے بتائیں اسپورٹس کی یونیورسٹی کدھر ہے؟ کیا اسپورٹس کم ہے سائنس سے؟ آپ مجھے پی ایچ ڈی کے نام انڈیا میں بتائیں نا, کتنے ناموں کو جانتے ہیں؟ سچن کو جانتے ہیں نا, مہندر سنگھ دھونی کو جانتے ہیں نا, شاہ رخ خان کو جانتے ہیں نا, پی ایچ ڈی مجھے بتائیں کتنے ہیں؟ تو ہم نے بچپن میں کیا فیڈ کیا گیا؟ کھیلنا نہیں ہے, ابھی پڑھائی کا ٹائم ہے, کھیلنا بعد میں ہے. آرٹس فارغ ہے, فارغ تو نہیں ہو تم, یہ ہم نے کیا نا. ٹھیک ہے, یہ پرابلم ہے اسکولس کے ساتھ. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آرٹسٹ کو فارغ کرایا, آپ نے اسپورٹس مین کو, کوئی اسپورٹس از وہ مطلب یہ ایک کیریئر ہے, ایک اتنا بڑا کیریئر ہے. پہلے کی بات اور تھی یار, ہم کہتے ہمیں کہا جاتا تھا کہ بھائی پاکستانی ٹیم میں 11 پلیئر کھیلیں گے, بھائی تم کدھر جاؤ گے 16 کروڑ میں سے؟ اس وقت 10 لیگز ہیں, اس وقت 10 انٹرنیشنل لیگز ہیں, اس وقت ڈومیسٹک وغیرہ ان میں بڑا اچھا پے آپ ڈپارٹمنٹ سے کھیلنے پے ہوتا ہے, پی ایس ایل لیگز ہیں, دے پے یو. 600 طریقے ہیں پیسے کمانے کے, بٹ ہم نے وہ بیج ہی اس وقت یہ بویا کہ بھائی یہ نہیں ہوگا, تو آج تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی اسپورٹس انڈسٹری آپ کے پاس یونیورسٹی نہیں ہے, کوئی ایونٹ مینجمنٹ کتنی بڑی انڈسٹری بن گئی ہے نا. کہاں پہ کوئی کورس بتا دیں, ایونٹ مینجمنٹ کا کورس ہی بتا دیں مجھے, کوئی کرا رہا ہو. آپ مجھے یہ بتائیں کوئی پرپوزل رائٹنگ کے اوپر, پرپوزل رائٹنگ ہی کوئی یونیورسٹی سکھا رہی ہو, باقی چھوڑ دیں. کوئی پوڈ کاسٹ یا کانٹینٹ, ویڈیو کانٹینٹ, میں بار بار ایک بات ہر جگہ رپیٹ کر رہا ہوں. آپ نے جو بات کی کہ سی ای اوز انڈینز یہ وہ, میں کہتا ہوں پاکستانی چھوڑیں اسٹیو جابز وغیرہ کو, سی ای اوز کہاں پہ ہیں, ان کو بھی چھوڑیں. موٹیویشنل اسپیکر آپ جائیں, ٹونی رابنس, گیری وی, رابن شرما, صحیح ہے جی, پاکستانی کو نام لینا, اس کو بھی چھوڑ دیں. ویڈیو کانٹینٹ میں جائیں, لکھیں یوٹیوب پہ ہاؤ ٹو رن اے ریسٹورینٹ, 1000 ویڈیوز انڈینس کی آئیں گی. آپ پاکستانی کی ویڈیو مجھے ایک نکال دیں, پرپوزل رائٹنگ کے اوپر نکال دیں. تو یہ کس کی پیداوار ہے؟ کچھ پیرنٹنگ کے ایشوز, اسکول کے ایشوز, کچھ پیرنٹس کا پریشر, ایگزیکٹلی, کچھ ہم نے ریلیجن صحیح نہیں سمجھایا, کچھ ہم نے بچوں کو فریڈم نہیں دیا. تو اٹس اے کلب آف لائف, کلب آف تھنگس جس کو اب سب کو محنت کرنی ہوگی اپنے حصے کی. پیرنٹس کو تھوڑی پیرنٹنگ اسٹائل بہتر کرنی پڑے گی, بچوں کو تھوڑا کریٹو فریڈم دینا پڑے گا. لیٹ دیم ڈو واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو, اپنے چوائسیز ان پر امپوز نہیں کرنے. ٹیچرس کو, اسکولس کو, کالجز کو تھوڑا سا پرسنالٹی ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی, یا ایون پیرنٹس اگر اس چیز کو سمجھ جائیں, تاکہ دیکھیں کہ بچہ اگر آرٹس میں اچھا ہے تو اس کو وہاں پر پروموٹ کیا جائے, رادر دین اگر باپ خود انجینئر یا ڈاکٹر نہیں بن سکا اور اپنی خواہشات اپنے بچے پر امپوز کر رہا ہے کہ یار میں تو نہیں کر سکا لیکن میرا بچہ کرے گا, تو دیٹ از میرے خیال میں انفیئر. بیکاز صحیح ہے آپ کا بیٹا بیٹی ہے, بٹ وہ ایک الگ اینٹی ہے, وہ اس کی الگ ایک پہچان ہے, اس کا ایک الگ پرسنالٹی اور اسٹائل ہے. جو بچے جو آپ کے بیٹے ہوتے ہیں, 2 بھائی, وہ آئیڈینٹیکل نہیں, ایون ٹوینز آئیڈینٹیکل نہیں, جو ایک ٹائم پہ پیدا ہوتے ہیں, کچھ سیکنڈز کا فرق ہوتا ہے, ڈفرنٹ ہوتے ہیں. یہ سر کین رابنسن بتا کہہ کے تھک گیا کہ آپ کے 2 بھائی بھی ڈفرنٹ ہیں, آپ ان کو ٹریٹمنٹ سیم دے رہے ہیں. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے, کتنی لائف اسپوائل ہوتی ہیں. کیا میرا کزن ہے نا, وہ مشکل سے نا مسئلے تھے کہ 33 نا اس کا 34 ایک نمبر آتے تھے, اس طرح وہ پاس ہوتا تھا. وہ کہتا تھا میرا پیشن بھائی جان کمپیوٹر ہے. ایون ٹو کمپیوٹر والی وہ ایک اس نے کورس کیا, ہی گاٹ A+ سے پتہ نہیں کتنا, لیکن وہ ساری زندگی کس پہ ذلیل ہوتا رہا. ہم کس پہ وہ بے عزت ہوتے رہے کہ جی وہ تھیورم نہیں آیا, مثال تو کیمسٹری کے فارمولے نہیں آئے, کیونکہ ہمیں وہ نہیں آتا تھا, ہم زبردستی کر رہے تھے. اب جب ہم زبردستی کرتے ہیں کیا ہوتا ہے, ماں بھی اس بچے کو, کس بیٹے کو پہلے پوچھتی ہے, ٹھیک ہے, 6 نمبر آئے ہوتے ہیں, جس کے 6 نمبر آئے ہوتے ہیں یا جو وہ کر رہا ہوتا ہے. اب وہ دوسرا بچہ رہا, وہ مس فٹ ہوتا ہے. ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ اگر یار ہم اس کو ادھر دے دیتے, ہم BCom کے بجائے BCS میں کر دیتے, یا ہم اس کو, تو یہ مائٹ بھی جو ہے یہ بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے اور اچھا کر رہا ہوتا ہے. یا شاید اسکول میں ہم تھیورم اور الگورتھمس کو ایسے طریقے سے سمجھاتے تھے کہ جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے انٹرٹیننگ ہوتا, تو شاید وہ آسانی سے سمجھ پاتا اور شاید اس کے بھی نمبر اچھے آ جاتے ہیں. تو اٹس اے ملٹی فیسیٹڈ پرابلم, اور میرے خیال میں اس ٹاپک پر بہت ایکسپرٹس لوگوں کو بیٹھنا چاہیے, جن کی زندگی گزری ایجوکیشن میں, اور خاص کر پھر پیرنٹنگ والے اسٹائل پہ اور کریئر کاؤنسلنگ پہ. خیر ہماری بات ہوئی. تھینک یو ویری مچ عثمان فار یور ٹائم, اٹ واز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. تقریباً ہم نے 1 گھنٹہ پلس بات کی ہے, کافی لمبی بات کی ہے. دوز ہو وانٹ ٹو گیٹ ان ٹچ ود یو, کہاں پر آپ سوشلی ایکٹیو ہوتے ہیں, کہاں پر لوگ آپ کو ڈھونڈ سکتے ہیں؟ سوشلی تو بس اپنی پرسنل پروفائلز ہی ہیں, عثمانی کے ساتھ فیس بک پہ بھی ہیں, انسٹا پہ بھی اور لنکڈن پہ بھی,
اور باقی میڈیا سنیفرز اور ایکٹیو ہوتے ہیں لوگ, آپ کو میسیجز کر رہے ہیں تو رسپونڈ وغیرہ کر دیتے ہیں آپ, کر دیتے ہیں بس کبھی کبھار کبھی کبھار. بالکل آپ کا اسکیجول بزی ہے. ویل تھینک یو ویری مچ عثمان فار یور ٹائم ونس اگین, اٹ واز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. عثمان بھائی کے جتنے بھی سوشلز ہیں جہاں پر وہ ایکٹیو ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں پلگ ان کر دوں گا, آپ جائیں چیک کریں. اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک ہو, کوئی چیز پسند آئی ہو نہ آئی ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھ لی اور ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب بھی کر دیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 70% لوگ جو ویڈیو دیکھتے ہیں وہ سبسکرائب نہیں کر رہے ہوتے, اور صرف 30% جو اچھے نیک مسلمان اور دیکھنے والے ہیں وہ سبسکرائب کرتے ہیں. تو میرا سوال آپ سے ہی ہے, تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ بتائیں کہ آپ 70% لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کر رہے, اس کی وجہ کیا ہے, کیا خطا ہم سے ہو رہی ہے وہ بتا دیں یا سبسکرائب کر لیں. تو بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کا, اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پوڈ کاسٹ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.